اگر کوئی عورت کسی اگر کوئی خاتون خود لذتی کرے اور انزال نہ ہو تو ایسی صورت میں غسل فرض ہوگا یا نہیں؟ حیا کے خلاف مسئلہ ہے، لیکن آج کل پوچھا جا رہا ہے، بیماری آج کل عورتوں میں بھی آ گئی ہے خود لذتی، تو اگر انزال نہیں ہوتا، ڈسچارج نہیں ہوتی تو غسل فرض نہیں، ڈسچارج ہو جاتی ہے تو پھر غسل فرض، اور گناہ بھی ہوگا، توبہ استغفار کرنا چاہیے۔ تو یہ ہینڈ پریکٹس وغیرہ یا ان چیزوں کی طرف نہ لڑکے کے لیے جانا جائز ہے نہ لڑکیوں کے لیے جانا جائز ہے، یہ بالکل حرام ہے، اسلام میں اس کی بالکل اجازت نہیں ہے۔ سورہ قد افلح المؤمنون میں بھی اللہ نے حکم دیا، اور سورہ معارج میں بھی کہ الا علی ازواجہم، کہ مرد اپنی بیوی کے علاوہ اور عورت اپنے شوہر کے علاوہ کسی تیسرے راستے سے اپنی خواہش پوری نہیں کر سکتے، نہ ہاتھ کے ذریعے نہ کسی اور ذریعے سے۔ تو اور حضرت عثمان ابن مظعون رضی اللہ تعالی عنہ، یہ بھی صحیح حدیث ہے، فرماتے ہیں ہم سفر میں ہوتے تھے، بیویوں سے دور ہوتے تھے، تو ہم پہ عورت کی جدائی بہت شاق گزرتی تھی، اپنی شہوت پہ کنٹرول کرنا بہت مشکل تھا۔ ہم نے نبی سے اجازت مانگی کہ ہم اپنے آپ کو کسی طرح خصی کر دیں، نامرد بنا دیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کیا ہمیں۔ اب آپ دیکھیں حضرت عثمان ابن مظعون اتنی شدید کنڈیشن میں کہ اپنے آپ کو نامرد کرنے کے لیے وہ تیار ہو گئے تھے، فرمایا حدیث کے الفاظ ہیں لو اجازنا لاختصینا، اگر نبی ہمیں پرمیشن دے دیتے تو ہم اپنے آپ کو نامرد کر دیتے، یعنی ہمیشہ کے لیے نامرد ہو جاتے۔ تو اس قربانی کے لیے بھی حضرت عثمان ابن مظعون تیار تھے کہ اتنا خطرہ تھا ان کو، لیکن نہ انہوں نے نبی سے پوچھا کہ کیا میں ہاتھ سے اپنی خواہش پوری کر سکتا ہوں، نہ نبی نے ان کو بتایا کہ تم یعنی ہاتھ کے ذریعے مجبوری میں اپنی خواہش پوری کر لیا کرو، نہ 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 نہ، نبی نے ان کو بھی حکم دیا ایسے موقع پہ تزوجوا الودود الولود فانی مباہی بکم الامم، محبت کرنے والی عورت سے اور اولاد جننے والی عورت سے نکاح کرو، میں تمہاری کثرت پہ قیامت کے دن فخر کروں گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بزبان حال بتا دیا کہ یہ جو اللہ نے تم پر مرد پر اتنی شہوت مسلط کی ہے، خواہش مسلط کی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ نسل چاہتے ہیں کہ مرد اور عورت کا ملاپ ہو، تو مرد اور عورت کو ایک دوسرے سے دور رہنے کے لیے پیدا نہیں کیا ہے، ملاپ کے لیے پیدا کیا۔ تو اس لیے ملاپ کی ایک ناجائز قسم ہے، ایک جائز ہے۔ ناجائز ہے گرل فرینڈ بوائے فرینڈ، یہ حرام ہے۔ ولا متخذاتی اخدان ولا متخذی اخدان، قرآن کے الفاظ ہیں، کسی لڑکی سے تمہیں دوستی کی اجازت نہیں۔ اور جائز طریقہ کیا ہے جو سورہ مومنون میں اور سورہ معارج میں اللہ نے بیان کیا، الا علی ازواجہم، کہ اپنی بیوی بنا کے اپنی خواہش اس سے پوری کرو، فانہم غیر ملومین، اور اللہ نے فرمایا یہ لوگ قابل ملامت نہیں ہیں۔ اگر نکاح کے ذریعے آپ خواہش پوری کرو گے تو آپ کو دنیا تو ملامت کرے گی، لیکن اللہ کی نظر میں آپ کو سرٹیفکیٹ مل گیا کہ آپ قابل ملامت نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ علماء نے لکھا ہے کہ جو بیوی کے ذریعے بھی اپنی خواہش پوری کرے نکاح کر کے، اسے ملامت کرنا، اسے تانا دینا، یہ اس پہ کفر کا خطرہ ہے، کیونکہ اللہ نے اس کو سرٹیفکیٹ دے دیا کہ بھئی یہ قابل ملامت نہیں ہے۔ تو اپنی جانوں پہ ہم سب کو رحم کرنا چاہیے۔ زنا معاشرے میں بہت تیزی سے پھیل رہا ہے، کو ایجوکیشن سسٹم نے تو ہمارے فیملی سسٹم کو تباہ و برباد کر دیا ہے۔ تو اللہ میاں نے جو اجازت دی ہے الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم، اور کیا فرمایا فمن ابتغى وراء ذلک، جو نکاح کے علاوہ، اللہ نے ذالکہ جو ہے نا اس میں اشارہ ہے، ہاتھ سے اشارے کے وقت یہ ذالکہ کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے، گویا اللہ نکاح کی طرف نا بیوی کی طرف اشارہ کر کے کہہ رہے ہیں کہ اس کے علاوہ کوئی اور راستہ اگر تم نے اختیار کیا، یہ کیوں گویا ہاتھ سے اشارہ کیوں؟ پتہ چل جائے بس یہی حلال ہے، ہینڈ پریکٹس حلال نہیں ہے تمہارے لیے، اسی طرح کسی اور راستے سے اپنی خواہش پوری کرنا حلال نہیں ہے تمہارے لیے۔ تو اس لیے اللہ نے بتایا صرف یہ بیوی ہے، صرف یہ ہے، اس کے علاوہ کوئی بھی راستہ اختیار کرو گے فاولئک هم العادون، یہ لوگ اللہ کی حدود کو توڑنے والے ہیں۔ تو یاد رکھیں کسی مفتی کے فتوے کی بیس پہ یا کسی اسکالر کے فتوے کی بیس پہ یہ اس کو جو ہینڈ پریکٹس ہے اس کو حلال کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ قرآن میں اللہ نے بہت واضح فتویٰ دیا ہوا ہے اس بارے میں، تو اس لیے آج کل نوجوان بہت تیزی سے اس طرف جا رہے ہیں، تو بہت احتیاط کی ضرورت ہے اس میں۔ یہ نوجوانوں کا مسئلہ ہے، آج کل بہت زیادہ پوچھتے ہیں کہ جی ہینڈ پریکٹس کی عادت پڑ جاتی ہے، تو کہتے ہیں میں نے یوٹیوب پر اس عمل سے بچنے کے لیے کافی سرچ کیا کہ کوئی طریقہ مجھے مل جائے، لیکن صرف وظیفے ہی بتائے گئے ہیں، تو کیا اس سے بچنے کے لیے صرف وظیفے کام آتے ہیں، کوئی اور حل ہے؟ انڈیا سے کسی نے پوچھا یہ مسئلہ یہ ہے کہ یہ وظیفوں سے نہیں چھوٹتی ہے بیماری، وظیفوں سے تو اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ جلد سے جلد شادی کریں آپ، نکاح نہ کرنے کے یہ وبال ہیں کہ انسان الٹے سیدھے کاموں میں لگ جاتا ہے، ایک بات تو یہ۔ دوسرا اپنا کانسیپٹ کلیئر کریں اس بارے میں۔ آج کل بعض ڈاکٹر اس کو بہت پروموٹ کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں اس سے صحت کو کوئی نقصان نہیں ہوتا، تو یہ بات بالکل غلط ہے، اس سے صحت کو نقصان ہوتا ہے۔ اس بارے میں
ایک اور ڈاکٹروں کی رائے بھی یہی ہے, یہ نہیں جو میں بات کر رہا ہوں, اس کو بھی ڈاکٹر اس کی تائید کرتے ہیں. بعض ڈاکٹر کہتے ہیں اس سے نقصان ہوتا ہے, اور سب سے بڑی بات یہ کہ ڈاکٹروں کی تحقیق بدلتی رہتی ہے. ایک چیز جو نیچر کے خلاف ہے, ایک چیز جس سے اسلام نے روکا ہے, وہ صحت کے لیے مفید نہیں ہو سکتی. ایک پروسیس رکھا ہے نا, ایک نیچرل پروسیس رکھا ہے, آپ اس سے ہٹ کے کسی اور طرح سے اپنے آپ کو ڈسچارج کرنا شروع کر دیں, تو یہ کیسے پاسبل ہے کہ نقصان نہیں ہوگا؟ ڈاکٹر کہہ رہے ہیں نقصان نہیں ہے, کل یہی ڈاکٹر کہیں گے تباہی بربادی ہو رہی ہے. تو پہلی بات تو اپنا ایک کانسیپٹ کلیئر کریں کہ اس سے صحت کو نقصان ہوتا ہے, کیونکہ اگر آپ نے یہ مان لیا نا کہ نقصان نہیں ہوتا, تو پھر موٹیویشن اور زیادہ کمزور ہو جاتی ہے. اس سے انسان کہتا ہے کہ کوئی نقصان تو ہے نہیں, تو کرتے رہو. تو آخرت کا تو نقصان ہے, دنیا کا بھی اس میں نقصان ہے آپ کا, اور وہ نقصان مینٹلی بھی نقصان ہوتا ہے اور باڈی کو بھی نقصان ہوتا ہے. اس پہ میں دلائل سے کلپ ریکارڈ کروا چکا ہوں, ابھی میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا. آپ میرا وہ کلپ سن سکتے ہیں, یوٹیوب چینل پہ موجود ہے وہ, کہ اس سے باڈی کو, صحت کو کیا کیا نقصانات ہوتے ہیں. اور یہ جو ڈاکٹر لوگ کہہ رہے ہیں نا کوئی نقصان نہیں, بالکل غلط کہہ رہے ہیں. کل کہہ دیں گے کہ نقصان ہے, تو سائنس کی تحقیقات بدلتی رہتی ہیں, اور بہت سے ڈاکٹر کہہ بھی رہے ہیں کہ نقصان ہے اس سے. تو دوسری بات یہ کہ اس کو ایک تو عزم کرنا ہے کہ آپ نے اس کو چھوڑنا ہے. جب تک آپ پکا عزم نہیں کرتے کوئی کام ہوتا نہیں. دوسرا کام آپ نے یہ کرنا ہے کہ جی آپ یہ دیکھیں کہ کن اوقات میں آپ اس عمل میں زیادہ مبتلا ہوتے ہیں. عام طور پہ نوجوان جب رات سونے کے لیے لیٹتے ہیں تو نیند نہیں آ رہی ہوتی, تو پھر اس طرف دماغ جانا شروع ہو جاتا ہے. تو آپ نے سونے کے لیے اسی وقت لیٹنا ہے جب گہری نیند آنا شروع ہو جائے, اور لیٹتے آپ موبائل دور رکھیں اپنے آپ سے, اور لیٹتے ہی آپ کی آنکھ لگ جائے, ایسا ٹائم ہونا چاہیے. کتاب بھی رکھیں اپنے سامنے, اپنے سرہانے پر, کتاب کا مطالعہ کرتے کرتے سو جائیں. اسٹڈی کرتے ہوئے بہت اچھی نیند آ جاتی ہے انسان کو, ایسے تکیہ لگایا, اسٹڈی کرنا شروع کیا اور سو گئے. یہ کام بھی کریں آپ. دوسرا کام کیا کرنا ہے آپ نے, ایکسرسائز کی عادت ڈالیں. آدمی جب مینٹلی ہیلدی ہوتا ہے نا, تو یہ الٹے سیدھے کاموں میں نہیں لگتا وہ, اور اپنے آپ کو جب اچھے کاموں میں تھکاتا ہے تو برے کاموں سے اپنے آپ کو بچاتا ہے. صبح اٹھ کے زبردست قسم کی جاگنگ کریں, اور شام کے ٹائم پہ آپ جم جائیں, خوب اپنے آپ کو تھکائیں. اس کے بعد اچھی خوراکیں کھائیں, آپ کو اچھی نیند آئے گی. پھر جب آپ کی باڈی بننا شروع ہوگی, آپ شیشے میں اپنے آپ کو دیکھیں گے کیسا ہینڈسم اسمارٹ نظر آ رہا ہوں میں, تو ہر وہ کام سے آپ کو بچنے کا جذبہ پیدا ہوگا جو آپ کی باڈی کے لیے, آپ کی مینٹلی صحت کے لیے نقصان دہ ہوگی. یہ بھی کرنا چاہیے. ایک بات یہ بھی سوچنا چاہیے کہ جو لوگ اس عمل میں مبتلا ہوتے ہیں, نکاح کے بعد ان کو زوجہ سے ہم بستری میں جو لذت آنی چاہیے, جس پیک کی لذت آنی چاہیے, اس سے وہ محروم ہو جاتے ہیں. اور یہ بھی ہے کہ جب یہ زیادہ عادت پڑتی ہے نا, تو نکاح کے بعد بھی یہ کام پھر چھوٹتا نہیں ہے. یعنی شادی کے بعد بھی یہ انسان اسی سے سیٹسفائی ہوتا ہے, تو بہت ٹائم لگ جاتا ہے پھر چھوڑنے میں اس کو. تو اور ایک اہم کام یہ بھی کرنا ہے کہ یہ جو ہینڈ پریکٹس کی عادت پڑتی ہے لڑکوں کو, بد نظری کی وجہ سے پڑتی ہے. آپ نے فوج فلمیں دیکھی, لڑکیوں کو دیکھ رہے ہیں ادھر ادھر, آپ غلط چیزوں کو دیکھ رہے ہیں, ظاہر شہوت بھڑکتی ہے, پھر اس انسان جب تک پورا نہ کرے تو سیٹسفائی نہیں ہوتا. تو یہ سارے اس کے نقصانات ہیں. یہ سب کام جب آپ کریں گے, یہ سب جو سوچنے کا کام ہے وہ سوچیں گے, اور جو کرنے کا کام ہے آپ وہ کریں گے. ٹائم پہ سونا, ٹائم پہ اٹھنا, جاگنگ کرنا, جم جانا, پھر مفید کاموں میں اپنے آپ کو خرچ کرنا, اسٹڈی, مطالعہ, کوئی نئی زبان سیکھنا شروع کر دیں. تو جب آپ اپنے آپ کو بزی رکھیں گے, اور سب سے پہلے شادی کی جلد سے جلد فکر کرنی ہے آپ نے. اچھا, بعض حکیم لوگ ڈرا دیتے ہیں کہ جی آپ تو یہ کرتے ہیں تو آپ تو شادی کے قابل ہی نہیں ہو. بھائی آپ کو تو زیادہ ضرورت ہے شادی کی, آپ کی برائی چھوٹے گی نہیں جب تک آپ شادی نہیں کر لیتے. یعنی صحیح پورا ویش اس برائی سے بچنے کا تو جو صحیح پراپر طریقہ ہے وہ تو یہی ہے. تو یہ سارے راستے آپ اختیار کریں. پھر بھی اگر گناہ ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ سے توبہ استغفار کریں. اور ایک اہم بات یہ کہ اپنے اوپر کوئی جرمانہ بھی رکھیں. یہ جتنے میں نے پوائنٹ بتائے نا, آپ ایک کاپی میں لکھ لیں سارے کے سارے, تو ایک جرمانہ بھی رکھیں, یا روزہ رکھ لیا کریں کہ بھائی میرے سے جب یہ گناہ ہوگا میں کل ایک روزہ رکھوں گا اس کے بعد, یا میں اتنے پیسے صدقہ کروں گا. تو سزا بھی دیں اپنے آپ کو. اس طرح انشاءاللہ آہستہ آہستہ یہ گناہ چھوٹ جائے گا. اور اس کے ساتھ صبح شام ذکر اللہ, کوئی وظیفہ نہیں, جو لا الہ الا اللہ کی تسبیح ہے اس کی بھی پابندی کریں, اور اہل اللہ کے بیانات بھی سنا کریں. انسان میں جب اللہ کا خوف ہوتا ہے تو گناہ سے بچنا اس کے لیے آسان ہوتا ہے. باقی یہ خوب سمجھ لیں, اس کا تعلق وظیفوں سے نہیں ہے. یہ ایک باڈی کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے. جب حلال نہیں ملتا تو پھر گند میں منہ مارتا ہے ہر آدمی. اچھا بھائی, کہتے ہیں کہ کیا مجزنی کا گناہ ماں باپ کو بھی ملتا ہے؟ کیا مجزنی سے صرف بچوں کو گناہ ملتا ہے, ان کے والدین بھی اس گناہ میں شامل ہوتے ہیں؟ اگر بچہ کما رہا ہے, اس کو رشتہ مل رہا ہے, اور پھر بھی ماں باپ اس کو شادی نہیں کرنے دیتے, پھر اگر وہ بچہ کسی بھی گناہ میں مبتلا ہوگا تو ماں باپ بھی برابر کے مجرم ہوں گے. لیکن اگر بچے میں استطاعت ہی نہیں ہے نکاح کرنے کی, تو پھر اگر ماں باپ نکاح نہیں کرتے اس کا, تو ماں باپ پہ اپنے خرچے پہ بیٹے کا نکاح کرنا لازم نہیں ہے. ہاں, بیٹی کا تو لازم ہے, بیٹے کا لازم نہیں ہے. تو پھر ایسی صورت میں ماں باپ گناہ گار نہیں ہوں گے, کیونکہ وہ تو آپ میں ہی ایبلٹی نہیں ہے نکاح کرنے کی, تو ماں باپ کا کیا قصور ہے اس میں. تو لیکن اگر آپ میں قابلیت ہے اور آپ کو رشتہ مل رہا ہے, اس کے باوجود بھی ماں باپ رکاوٹ بن رہے ہیں کہ نہیں جی جب تک اتنی سیلری نہیں ہو جاتی, اتنا نہیں کما لیتے, ہم نہیں کریں گے, پھر ماں باپ بھی مجرم ہوں گے. پھر اولاد سے اگر کوئی گناہ ہوتا ہے تو یہ بات لکھی ہوئی ہے.
اور شریعت کے اصول کے مطابق بھی ہے کہ پھر جو ہے اگر اولاد کوئی گناہ کرتی ہے تو اولاد بھی گناہ گار ہوگی اور اس میں ماں باپ بھی ان کے ساتھ شریک ہوں گے. آپ نے کو پتا ہے کہ اگر میں نے یہ کہہ دیا کہ میں مسلم ہوں تو سامنے والا مجھے جان سے مار دے گا یا بے تحاشا ہاتھوں سے مارے گا یا مجھے معذور کر دے گا. ایسی صورت میں انسان مجبور ہوتا ہے, پھر وہ قرآن کہتا ہے دل میں اپنے آپ کو مومن کہے, زبان سے کیا کہہ سکتا ہے, وہ کافر کہہ سکتا ہے. جیسے کہ ہندو لوگ مسلمان ہوتے ہیں, وہ اپنے اسلام کو شو کر دیں تو ان کے تو رشتہ دار قتل کر دیتے ہیں, ان کو مار دیتے ہیں, تو ان کو ہم یہی کہتے ہیں بھائی اپنے آپ کو مسلم شو نہ کرو. تو ایسی مجبوری میں ہے, لیکن اس میں بھی افضل یہ ہے کہ نہ بولے اپنے آپ کو کافر, مر جائے, شہید ہو جائے. لیکن بہرحال ہر ایک کا برداشت دوسرے سے مختلف ہوتی ہے. تو لیکن نارملی اگر کسی نے اپنے آپ کو غیر مسلم لکھوا دیا, جزاک اللہ بھائی, غیر مسلم لکھوا دیا, کافر کہہ دیا, تو اس سے واقعی میں کیا ہو جائے گا, کافر ہو جاتا ہے. دل سے گزرنے سے وہمی ہوتا ہے, وہ کچھ نہیں ہوتا, دل میں 100 دفعہ بھی گزر جائے. مجھے رات کو بہت گندے گندے خواب آتے ہیں اور الہام بھی ہو جاتا ہے. آپ کو کوئی ٹینشن ہے, دن میں کوئی ٹینشن ہوتی ہے تو رات کو پھر برے خواب آتے ہیں, اور برے خوابوں کا پیٹ سے بہت گہرا تعلق ہے. خوب سمجھ لو, رات کو جب آپ کا پیٹ ہوگا بھاری, تو میرا گلا بیٹھا ہوا ہے آج, مجھ سے بولا نہیں آ رہا. رات کو جب آپ کا پیٹ بھاری ہوگا, پھولا ہوا ہوگا, تو کبھی بھی اچھے خواب نہیں آئیں گے, لازمی ڈرانے خواب ہی آئیں گے, یہ نیچرل ہے. چت لیٹیں گے تو خواب ڈرانے آئیں گے. ہمیشہ کروٹ کے بل سوئیں. یہ 2 کام کر کے دیکھیں. رات کو پیٹ کیا ہونا چاہیے, ہلکا, پیٹ میں بھاری پن نہ ہو, اور چت نہ لیٹیں, آسمان کی طرف آپ کا چہرہ ہو, یہ نہ ہو, کروٹ کے بل لیٹیں, تو پھر انشاءاللہ ڈرانے خواب نہیں آئیں گے. بعض دفعہ ہوتا ہے یہ کروٹ کے بل سوتے سوتے بے خیالی میں انسان سیدھا ہو جاتا ہے, تو بھی ڈرانے خواب آنا شروع ہو جاتے ہیں. تو اس کا حل یہ ہے کہ شروع میں عادت ڈالنے کے لیے نا کوئی کپڑا پوٹلا وغیرہ پیچھے رکھ لیں تاکہ کمر سیدھی نہ ہو سکے, کروٹ کے بل ہی رہے. اس کا بڑا گہرا تعلق ہے ڈرانے خواب سے. اور تیسری بات یہ کہ دن میں کوئی ٹینشن ہوتی ہے جو رات کو خواب کی شکل میں آتی ہے, تو دن میں دیکھیں ٹینشن ہے کیا. عام طور پہ سب کا ذہن ایک ہی طرف جاتا ہے پھر ایسے موقع پہ, ٹھیک ہے نا, تو اس کو ٹینشن سمجھنا چھوڑ دیں. بہرحال دن میں کوئی ٹینشن ہے تو اس کا علاج کریں. جب دن میں خوشی ہوگی تو رات کو خواب بھی کیسے آئیں گے, اچھے آئیں گے. دن میں گھبراتا ہے تو رات کو خواب بھی ایسے ہی آتے ہیں. اچھا بھائی, مفتی صاحب, غیر مسلم لوگ یہ بڑا اعتراض کرتے ہیں کہ قرآن نے عورت کو کھیتی کیوں کہا ہے, عورت بچہ پیدا کرنے کی کیا کوئی مشین ہے؟ دنیا میں ہر زبان کا اس زبان میں جو مفہوم ہوتا ہے نا, جب آپ اس کا ایز اٹ از ترجمہ دوسری زبان میں کرتے ہیں تو وہ مفہوم چینج ہو جاتا ہے. اب غلام کا لفظ عربی میں لڑکے کو کہتے ہیں نا, لڑکے کو. اردو میں کسے کہتے ہیں جو غلام ہوتا ہے, اردو میں کسے کہتے ہیں, یعنی جو آپ کا ماتحت ہوتا ہے نا, اس کو غلام کہتے ہیں. اب کوئی کہے کہ زکریا علیہ السلام کو قرآن نے بشارت دی تھی, کہ حضرت مریم کو بشارت دی تھی, لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا, اے مریم میں تجھے غلام کی بشارت دے رہا ہوں. اور پھر کہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کو قرآن نے غلام کہا ہے. یقیناً قرآن نے عیسیٰ علیہ السلام کو غلام کہا ہے, لیکن اردو میں غلام نہیں کہا, عربی والا غلام کہا ہے. عربی میں غلام لڑکے کو کہتے ہیں. تو پیغمبر کبھی غلام ہو سکتے ہیں کیا؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. تو اب کوئی پروپیگنڈا شروع کر دے کہ یہ اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو غلام کہا ہے, غلام کہا ہے. بھائی ہم کہیں گے وہ عربی والا غلام کا ہے. تو عربی میں جو حرث ہے نا, کھیت, وہ توہین کے معنی میں نہیں ہے, وہ تعظیم کے معنی میں ہے. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ عربی میں جب کسی کو کھیتی کہا جائے یا کھیت کہا جائے تو یہ تعظیم ہوتی ہے, یہ توہین نہیں ہوتی. اردو میں توہین ہے. اردو میں اس میں یہ سینس ہے کہ روندنے کی نا, تمہارے یعنی پاؤں لے کے کھیتی پہ چلتے ہو. عربی میں اس سینس میں ہے کہ حرث کہتے ہیں جو آپ کی پیداوار میں اضافے کا. ادھر توجہ رکھیں, ان کی شادی ہو گئی ہے, آپ کی بھی ہو جائے گی. بار بار مڑ مڑ کے دولہا کو دیکھ رہے ہیں حسرت سے. تو عربی میں حرث کا مطلب کیا ہے؟ وہ زمین جو پیداوار کا ذریعہ بنتی ہے. اب آپ مجھے بتاؤ کہ جب کوئی شخص کسی زمین کا مالک ہو اور آپ اس کو بتاؤ کہ یہ زمین تمہاری ہے, یہ زمین کس کی ہے؟ تمہاری ہے, اور تمہارے پیداوار کا ذریعہ بنتی ہے, تو کسان اپنی زمینوں کے لیے جو پیداوار بھی دے رہی ہو, خون خرابہ کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ کسی کو قبضہ کرنے دیتے ہیں؟ اس کی کتنی قدر کرتے ہیں؟ کہتے ہیں بھائی ہماری مٹی ہے, یہ ہماری کیا ہے؟ زمین ہے. اس کو عزت دیتے ہیں. آپ نے سنا ہوگا نا, وطن کی مٹی, وطن کی مٹی. تو یہ لفظ ہم توہین کے لیے استعمال کرتے ہیں یا تعظیم کے لیے استعمال کرتے ہیں؟ تعظیم کے لیے استعمال کرتے ہیں. تو قرآن جب عورت کو کھیت سے تعبیر کر رہا ہے, بیوی کو کھیت سے, تو توہین نہیں کر رہا, وہ عورت کی تعظیم کر رہا ہے. وہ یہ بتا رہا ہے کہ دیکھو کسان وہ زمین جو آلو پیاز ٹماٹر پیدا کرتی ہے, اس کی پیداوار میں اضافے کا ذریعہ بنتی ہے, کسان اس کی کیسی قدر کرتا ہے, اس کی خاطر جان دے دیتا ہے. تو وہ عورت جو تمہاری بیوی ہے, جو پیداوار پیدا کر رہی ہے, اور پیداوار میں آلو پیاز ٹماٹر پیدا نہیں کر رہی, جس سے پیغمبر پیدا ہوئے ہیں, جس سے علماء پیدا ہوئے ہیں, جس سے مجاہدین پیدا ہوئے ہیں, جس سے سائنسدان پیدا ہوئے ہیں,
کمانے والے بازو پیدا ہوئے ہیں, تمہارے نسب کی حفاظت کرنے والی اولاد پیدا ہوئی ہے, تو اس کی اور زیادہ قدر کرو. عورت کی سب سے بڑی کوالٹی جس کی وجہ سے اس کی قدر کی جائے گی وہ یہ ہے کہ وہ انسانوں کی نسل میں اضافہ کرتی ہے, گدھے گھوڑوں کی نسل نہیں بڑھاتی ہے. وہ نہیں آئی میرا خیال ہے بات سمجھ. اصل میں یہ جو فیملی پلاننگ والے ہیں نا, انہوں نے اس کو توہین کا لفظ بنایا ہے. ان کی نظر میں گدھے گھوڑوں کی پیداوار میں اضافہ ہو اچھا ہے, بکریاں بڑھے اچھا ہے, کتے زیادہ سے زیادہ پیدا ہو اچھا ہے. انسان پیدا ہوتے ہوئے ان کو برے لگ رہے ہیں. انسان نہیں پیدا ہونا چاہیے. اسلام کہتا ہے عورت کا اتنا اونچا مقام اللہ کی نظر میں سب سے بڑی وجہ اس مقام کی ہے کہ یہ انسانوں کی پیدائش کا ذریعہ بنتی ہے. نہیں ہے بات میرا خیال ہے. آج ہم جو یہاں بیٹھے ہماری ماؤں نے ہم کو پیدا کیا ہے, تکلیفیں اٹھائی ہیں. سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ نے تکلیف اٹھائی تھی جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے. عیسیٰ ابن مریم کی ماں نے تکلیف اٹھائی ہے جس کے نتیجے میں عیسیٰ پیدا ہوئے. موسیٰ علیہ السلام کی ماں نے تکلیف اٹھائی ہے جس کے نتیجے میں موسیٰ پیدا ہوئے. آپ ٹھیک ہے برے لوگ بھی پیدا ہوتے ہیں, لیکن بروں کے گھر میں پیدا ہوتے ہیں. تو ہم بروں کو تھوڑی ترغیب دے رہے ہیں نسل بڑھانے کی. اسلام نیک لوگوں کو ترغیب دے رہا ہے, کس کی؟ نسل بڑھانے کی. اور بیوی کی قدر دل میں بٹھا رہا ہے کہ یہ ہے وہ عورت جس کی وجہ سے تمہیں کیا ملیں گے؟ انسان ملیں گے, مختلف شکلوں کے انسان ملیں گے. کوئی ڈاکٹر بنے گا, کوئی انجینئر بنے گا, کوئی سائنٹسٹ بنے گا, کچھ نہیں بنے گا, مزدور بنے گا جو کچھ نہ کچھ کما کے تمہارے گھر میں لے آئے گا, اور کمانے والا بھی ہوگا. اور ہم تو دنیا کے فائدے کو اتنا نہیں دیکھتے, اصل تو آخرت ہے. اصل بات یہ مرنے کے بعد بھی تمہارے نام کو زندہ رکھے گا, تمہارے لیے دعائیں مانگے گا. عبداللہ بن عمر نے ارادہ کیا میں نکاح نہیں کروں گا. ان کی زوجہ نے کہا, ان کی بہن نے کہا کہ یہ کام مت کرو, اگر تم نکاح کرو گے تمہاری اولاد پیدا ہوگی, دنیا میں بھی سہارا بنے گی اور مرنے کے بعد تمہارے لیے مغفرت کی دعائیں کرے گی. میرے والد صاحب کا جب انتقال ہوا بہت لوگوں نے دعائیں کی ہوں گی. کیا 20 سال سے کر رہے ہیں دعائیں ان کے لیے؟ نہیں کر رہے, ہم کر رہے ہیں اور مرتے دم تک انشاءاللہ کرتے. ہم تو جب عمرے پہ جاتے ہیں سب سے پہلے اپنے ماں باپ کے لیے دعا, حج پہ جائیں گے سب سے پہلے ماں باپ کے لیے دعا, 27ویں رات ہوگی سب سے پہلے ماں باپ کے لیے دعا, افطار میں بیٹھے ہوں گے سب سے پہلے ماں باپ کے لیے دعا. ویسے جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں گے سب سے پہلے ماں باپ کے لیے دعا. تو میرے باپ کو اگر یہ فضیلت ملی ہے کہ میں ان کے لیے دعائیں مانگ رہا ہوں تو میری ماں کی وجہ سے ملی ہے نا, کہ میری ماں نے مجھے پیدا کیا ہے. اس عورت کی صفت کو کون ہائی لائٹ کر رہا ہے؟ قرآن. اب چونکہ آج کل لبرل دنیا نیچر سے بغاوت کر رہی ہے, فطرت سے بغاوت. عورت کا جو سب سے بڑا کام تھا, جو اس کی سب سے بڑی ذمہ داری, جس کی وجہ سے سوسائٹی میں عورت کی سب سے زیادہ قدر کرنی چاہیے, اس کام سے عورت کو روک دیا. اس کام سے کیا کیا؟ عورت کو روک دیا. اور اللہ نے تو یہ کہا تھا نسل بڑھاتی ہے, انہوں نے نسل بڑھانے کے بجائے اس کو تو یہ کہہ دیا بچے پیدا کرنے کی مشین, لیکن اس کو کمانے کی مشین بنا دیا انہوں نے, جو اس کا کام نہیں تھا. نہیں ہے بات میرا خیال ہے سمجھ, جو اس کا کام نہیں تھا. کمانے کی مشین تو آدمی ہوتا ہے, عورت تھوڑی ہوتی ہے, اس کا کام ہے کھانا. اس کو کیا بنا دیا؟ کمانے کی مشین. میں دنیا میں گیا ہوں, مجھے بیوقوف نہ بنایا کریں یہ لبرل لوگ. میں نے دنیا کو نا بہت سارے ملک دیکھ لیے ہیں اور بڑا زبردست طریقے سے میں نے انالائز کیا ہے, تجزیہ کیا ہے. یہ جتنے لبرل لوگ ہیں اوپر سے ان کی باتیں خوشنما ہوتی ہیں, خدا کی قسم اندر سے کھوکھلے ہیں. یہ عورت کے لیے بڑے ظالم ہیں, یہ عورت کا بیڑا غرق کیا ان لوگوں نے. ملیشیا میں گیا ہوں اور بہت سارے ملکوں میں. ہوتا کیا ہے, ایک عورت کا ایک بچہ ہے, واکر میں لے کے اس کو پال رہی ہے, اور ہوٹل میں جو لوگ کھانا کھانے آئے ہوئے ہیں نا ان کے لیے روٹیاں بنا رہی ہے. میں نے ایک دوست سے کہا ہماری ماؤں نے گھروں میں کتنی عزت کے ساتھ ہمیں پالا ہے, کیونکہ ہمارے باپوں نے ان کو کمانے کی فکر سے آزاد کیا. ہمیں ہر وقت ماں بھی دستیاب تھی گھر میں اور ماں کو بھی ہم دستیاب تھے. میں نے کہا یہ بیچاری واکر میں بچہ لے کے آئی ہے, بچہ روتا ہے جھولا دیتی ہے, اور ادھر کسٹمر بیٹھے ہوئے, ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے کسٹمر کھانے کے اندر, ان کے لیے 100 آدمیوں کے لیے روٹیاں پکائے گی سارا دن میں. نہیں آئی میرا خیال ہے بات. 100 آدمیوں کے لیے کیا بنائے گی؟ روٹیاں. 100 آدمیوں کے لیے, یہ 100 آدمیوں کے لیے روٹیاں بنا کے کھلا رہی ہے. یہ ٹھیک ہے. اور جو ہماری عورتیں گھروں میں فری میں اپنے بچے کو گھر میں محبت سے لے کے پال رہی ہیں اور فری میں شوہر کے خرچوں پہ کھا رہی ہیں, وہ بچے پیدا کرنے کی مشین ہے وہ عورتیں. نہیں آئی میرا خیال ہے بات. ہر فیمیل, ہر مادہ کے ذمے نسل بڑھانا ہے. ہر حیوان میں, پودوں میں بھی دیکھ لو آپ, کھجور میں نر مادہ ہوتے ہیں, مادہ کا کام کیا ہے؟ پیداوار بڑھانا. کس کی شکل میں؟ کھجور کی شکل میں. اگر وہ کھجور, مادہ کھجور پیداوار نہیں بڑھا رہا ہے, آپ اس کھجور کے درخت کو کاٹ دو گے. آم کا درخت کیا کرتا ہے؟ اس کا ذمہ پیداوار ہے. وہ پیداوار کیا ہے؟ آپ نے بتایا میرے آم کا درخت ہے, کیا کیا کام ہے؟ بڑی زبردست چھاؤں ہے اس کی. اور کیا کام ہے؟ یار اس کے پتے بکریوں کو کھلاتا ہوں. اور کیا کام ہے؟ یار یہ بس کیا بتاؤں, دیکھنے میں بڑا اچھا لگتا ہے. آپ کہتے ہیں پھل کتنا دیتا ہے؟ یار سال میں 1 یا 2 آم نکل آتے ہیں اس سے. اگلا کہے گا جو اصل کام ہے وہ تو یہ
یہ نیچر نے لگایا ہے, یہ مولویوں نے نہیں لگایا عام کے ذمے, یہ فطرت نے اس کے ذمے ڈالا ہے کام. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ اور آم میں بھی فیمیل میل دونوں پھول ہوتے ہیں نا, نر مادہ پھولوں کا ملاپ ہوتا ہے, تو اس سے کیا پیدا ہوتا ہے؟ پھل پیدا ہوتا ہے. تو اب یہاں دیکھ لو کہ جتنے بھی مادہ بکری ہے, آپ بکری کی زیارت کرا رہے ہیں, میری بکری ماشاءاللہ یہ کام, بھائی نسل کتنی دیتی ہے یار, بچے نہیں بانج جائیے. تو آپ کہو گے یار یہ اصل جو کام تھا وہ تو بکرا ہوتا ہے کٹنے کے لیے. کیا خیال ہے؟ بکرا کس کے لیے ہوتا ہے؟ کٹنے کے لیے ہوتا ہے. بکری تو نسل بڑھانا. لوگ کہتے ہیں بچیاں نہیں کاٹو, بچڑا کاٹ لو. مجھے ایک نسل کی بکری چاہیے تھی, بڑی ہرن جیسی بکری ہوتی, بڑی خوبصورت. مارکیٹوں میں پھرا ہوں, بکرا مل رہا ہے, بکری نہیں مل رہی. کیوں نہیں مل رہی بھائی؟ لوگوں نے کہا بھائی بکری جس کے پاس ہوتی ہے وہ بیچتا نہیں ہے, وہ نسل کے لیے. بکرے لے جاؤ, کاٹو, کھاؤ, کیونکہ ہمارے پاس بکری ہے تو بکرے مزید مل جائیں گے. بکرا ہوگا اس سے بکری وہ پیدا نہیں کرتا کچھ بھی. بکرا تو ایک بھی کافی ہے نسل بڑھانے کے لیے. تو یہ جو دنیا پرست لوگ ہیں نا, لبرل لوگ ہیں, انہوں نے فطرت سے باغی لوگ ہیں, نیچر سے باغی لوگ ہیں. ترقی کے نام پہ عورت کو بھی نیچر سے ہٹا رہے ہیں اور مرد کو بھی فطرت سے ہٹا رہے ہیں. اب مجھے بتاؤ, نیچر پہ چلنے میں عورت کا سکون ہے یا نیچر سے بغاوت میں؟ کبھی بھی نیچر سے ہٹنے میں سکون ملتا ہے؟ جو خواتین کما رہی ہیں نا, بچے نہیں پیدا ہو رہے, دیکھنے میں سکون میں ہے, خدا کی قسم سکون میں نہیں ہے, وہ ڈپریشن میں ہے وہ. اور جن کے گھروں میں بچے ہیں نا, بچے پیدا ہو رہے ہیں, دیکھنے میں ڈپریشن میں لگیں گی, بچہ تنگ کر رہا ہے, یہ کر رہا ہے, لیکن خدا کی قسم مینٹلی کیا ہے وہ؟ خوشیوں بھری زندگی ہے ان کی. عورت بچے پہ ایسا خوش ہوتی ہے نا, بچے کی ایک مسکراہٹ عورت کی کلو خون اس کی باڈی میں بڑھا دیتی ہے, بشرطے کہ اپنا بچہ ہو, دوسروں کا بچہ اچھا نہیں لگتا. تو یہ نیچر ہے بھائی عورت کی, نسل بڑھانا, پیدا کرنا. تو یہ ایک انہوں نے بچے پیدا کرنے کی مشین, آپ نے بچے پیدا کرنے کے لیے قدرت نے پیدا کیا تھا اس کو. میں نہیں کہہ رہا صرف یہی کام ہے, اور بھی کام ہے, لیکن ایک بہت بڑی ذمہ داری اس کی کیا ہے؟ گھر کو آباد کرنا, نسل بڑھانا. آپ نے اس اصل کام سے اس کو ہٹا دیا اور روٹیاں پکانے کی مشین, اس کو ہوٹلوں میں روٹیاں پکانے کی مشین. آپ کے سامنے جو آتی ہے نا خواتین, مردوں کے شانہ بشانہ, وہ چند خواتین ہیں. کوئی ایک پائلٹ بن گئی, کوئی بہت اپر لیول پہ پہنچ گئی, وہ چندے کی ہوتی ہیں. 99% فیکٹریوں میں بوتلوں کے ڈھکن لگا رہی ہیں. سمجھتا ہے کہ نہیں سمجھتا؟ اور ان میں کوالیفائڈ ایجوکیٹڈ لڑکیاں بھی ہیں, کیونکہ اتنی ویکینسیاں نہیں ہیں جتنی ایجوکیشن ہر ایک کو پڑھا کے نکالا جا رہا ہے. ایجوکیٹڈ کوالیفائڈ لڑکیاں, وہ بھی پوچھے ہی لگا رہی ہیں جا کے پھر جو دفتروں میں اور آفیسز میں ان کی عزتوں سے کھیلا جاتا ہے, کیونکہ عورت کی ترقی میں اس کی قابلیت کے بجائے نا مرد کی ٹھڑک کا زیادہ دخل ہوتا ہے. سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے؟ آپ کی اسسٹنٹ بہت پڑھی لکھی ہے, شکل اچھی نہیں ہے, باس ہی لفٹ نہیں کرائے گا. شکل اچھی ہو بھاڑ میں جائے, ایسی کی تیسی, پڑھی لکھی نہ بھی ہو. تو شکلوں پہ عورت کی جو ہے نا, وہ کیا کیا جا رہا ہے اس زمانے میں, وہ معیار ہے اس کی عزت اور ذلت کا. تو یہ جو نظام ہمیں لبرل لوگوں نے دیا ہے, یہ عورت کا بیڑا غرق کرنے کے لیے کافی ہے. ہماری ماؤں نے, دادیوں نے, نانیوں نے خدا کی قسم بڑی عزت سے زندگی گزاری ہے, اپنے باپوں کی گودوں میں پلی ہیں, خاندان میں پلی ہیں, محبت کے ساتھ رخصتی ہوئی, پھر ان کو سسرال ملا, بڑی خوبصورت. ٹھیک ہے تھوڑی بہت ہلکی پھلکی ٹینشنیں آتی ہیں, وہ ہر جگہ آتی ہیں. انہوں نے بڑی کامیاب زندگیاں گزاری ہیں, کچھ نہ آ کے بھی وہ شہزادیوں جیسی زندگی گزاری ہے. اور آج لڑکیوں کو پڑھا کے پاگل کر دیا ہے, پھر بھی شہزادیوں جیسی زندگی نہیں ہے ان کی. اور یہ بھی تھوڑی بہت جو عزت ہے, یہ بھی جب تک جوانی ہے. مرد بڈھا ہو کے بھی چلتا رہتا ہے. میں بار بار کہتا ہوں, خواتین کو بہت غصہ آتا ہے میں یہ باتیں کرتا ہوں. مرد خدا کی قسم بڈھا ہو کے بھی سروائیو کرتا ہے سوسائٹی میں. عورت کا حسن جس دن ذرا سا ڈھلکا, نو لفٹ کا لوگوں نے لیبل لگا دیا, نو لفٹ. اب کوئی لفٹ نہیں کرائے گا اس کو, کیونکہ قابلیت میں اگر عورت ہے تو مرد بھی تو بہت سے قابل پڑے ہوئے ہیں. مرد میں کام کرنے کی صلاحیت عورت سے زیادہ. پھر لوگ مردوں کو لفٹ کراتے ہیں, یار تم آؤ. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ جوان ہے نا, تھوڑی اٹریکٹیو ہے تو کوئی بات نہیں, شکل اچھی ہے, ایجوکیشن کے ہی تیل لینے, ٹھیک ہے نا, آپ ہمارے آفس میں جاب کریں, آپ اچھی تنخواہیں ملیں گی, بہت کچھ ہوتا ہے. لیکن اگر ایک ڈھلکنا شروع ہو گئی, پھر گئی کام سے, پھر گئی. دیکھ لو یہ جو سیلیبریٹیز ہیں بالی ووڈ اور ہالی ووڈ اور لالی ووڈ کی, ان کے حال دیکھو نا. ان تو ہمارے سامنے دکھڑے روتی ہیں, وہ آپ کے سامنے تھوڑی روئیں گی. جن کو اتنی عزت ملتی ہے, تھوڑی سی جوانی ڈھلکی, عزت گئی, بولو ختم. مرد بڈھا ہو کے بھی بہت کچھ کر لیتا ہے بھائی, چلتا رہتا ہے. ایک تو بڈھا ہوتا بہت جلدی نہیں آدمی, اگر صحت کا خیال کرے تو اتنا ڈھیلے کر دیتا ہے نا. یہ تو آج کل جو بڈھے ہو رہے ہیں صحت کا خیال نہیں کرتے, ورنہ آدمی کو اللہ نے بڑا اسٹرانگ پیدا کیا ہے. میں نے بتاتا ہوں نا, ہمارے حضرت کے والد صاحب نے, میں نے بیان میں کہا تھا کہ 70 سال میں 80 سال میں شادی کی, بیٹا ہوا. تو ہمارے حضرت نے بتایا کہ 80 میں نہیں بھائی 90 میں شادی کی تھی, اور ماشاءاللہ بچہ پیدا ہوا. ٹھیک ہے نا. تو آدمی تو بہت عرصے سے, آپ نہیں یہ 90 سال تک رہیں گے, خوش فہمی مبتلا نہ ہو. تو خواتین بیچاری تو گھر اپنے آپ کو اگر ٹھکانے نہیں لگایا انہوں نے,
شوہر بچوں میں اپنے آپ کو مشغول نہیں کیا, اولاد پیدا نہیں کی جوانی کے نشے میں کہ ایکچولی انجوائے کرنا ہے لائف کو, ابھی بچے نہیں چاہیے, تو بھائی ٹائم آپ کے پاس کچھوے جتنا نہیں ہے. کچھوا 300 سال تک زندہ رہتا ہے, آپ 40 سال میں ڈھلکنا شروع ہو جاؤ گی. تو آپ نے اگر ایجوکیشن اور جاب اور ایکچولی ابھی نہیں یہ کیا نا, تو کل یہ بھی بڈھا ہو جائے گا, یہ بھی لفٹ نہیں کرائے گا آپ کو, پھر آپ کی اولاد نے ہی لفٹ کرانی ہے. میاں بیوی بڈھے ہو جاتے ہیں, لفٹ کراتے ہیں ایک دوسرے کو. کبھی دیکھنا آپ کے والد 80 سال میں آپ کی والدہ کی جو 75 سال کی ان کی یاد میں رو رہے ہیں کہ آج تمہاری ماں مجھ سے ناراض ہے, مجھے بہت غم ہوا ہے. دونوں, ایک بڈھا بڈھی ایک اس کونے میں سو رہا ہوتا ہے, بڈھا اس کمرے میں, بڈھی 100, حالانکہ جوانی میں ہو سکتا ہے ایک پل بھی جدا نہ ہوتے ہوں, دونوں ایک دوسرے سے بالکل 180 ڈگری پہ ہوتے ہیں. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ تو ایسے دور دور رہتے ہیں. ہاں کبھی کبھار سلام دعا اور خیریت, بیٹا تمہاری اماں کی طبیعت خراب ہے, ہسپتال لے جا اس کو, ٹھیک ہے نا, بس. تو اس بڑھاپے میں محبت کہاں سے ملتی ہے بھائی؟ اولاد سے. کس سے ملتی ہے؟ اولادیں ہونی, بہویں ہوں, داماد ہوں, بیٹے ہوں, پوتیاں ہوں, نواسے ہوں, ہوگی تو پھر 40-45 سال کے بعد زندگی اچھی گزرنا شروع ہوگی. ادروائز یہ 40 سال کی مستیاں ہیں خواتین کی, جاب کرنا ہے, اسسٹنٹ بننا ہے, اور یہ کرنا ہے اور وہ کرنا ہے, اور بچے روکنے ہیں. 40 سال تک تو آپ تھوڑا سا لائف کو انجوائے کر لو گی, وہ بھی نیچرل انجوائمنٹ نہیں ہوگی, وہ بھی آرٹیفیشل مصنوعی ہوگی. اس کے بعد بیڑا غرق ہونا شروع, اس کے بعد ترسوگی, کھائے کاش. پھر دیکھو گی یار وہ لڑکی میٹرک فیل ہے لیکن کیسے اپنے بچوں میں خوش ہے, وہ اس کے جوان بیٹے ہیں, کوئی ایئر فورس میں پائلٹ ہے, کوئی آرمی میں کمیشن آفیسر ہے, کوئی عالم ہے, کوئی مفتی ہے, کوئی تبلیغ میں وقت لگا رہا ہے, کوئی بڑا تاجر ہے. تو بیٹوں کو بناؤ میرے بھائی, بیٹوں کو بناؤ, بیٹے پیدا کرو, اور جو اپنی تعلیم پہ خرچہ کرنا تھا وہ کس پہ کرو؟ بیٹوں کو. کل پھر ہوگا بھائی یہ آرمی میں کرنل ہے, اس کی والدہ محترمہ ہے, یہ جناب مفتی صاحب ہے, اس کی والدہ محترمہ, یہ اتنا بڑا سیاسی لیڈر ہے, یہ اس کی والدہ محترمہ, پھر لوگ احترام بھی کریں گے. اور بیٹے تو عورت کے لیے سب سے زیادہ فخر کس پہ ہوتا ہے؟ بیٹوں پہ ہوتا ہے. تو آپ کہیں بھی جاؤ, کتنے علماء ان کی ماں باپوں کی کتنی عزت ہوتی ہے, کتنا لوگ ان کو پروٹوکول دیتے ہیں. تو اس لیے یہ سب میدان اللہ نے مردوں کے لیے رکھے ہیں. عورت گھر کی چار دیواری, اور آپ کو نسل دے وہ. اور جب کوئی کہے نا بچے پیدا کرنے کی مشین ہے, بولو بچے نہیں, انسان پیدا کرنے کا ذریعہ ہے. اللہ نے ہمارے ذریعے سے انسانوں کو پیدا کیا ہے. جتنے بڑے بڑے پیغمبر, علماء, صلحاء گزرے, عورت کی کوکھ سے پیدا ہوئے ہیں سارے کے سارے. تو ہم انسان پیدا کر رہے ہیں, کوئی مینڈک کے بچے پیدا, کہتے ہیں برساتی مینڈکوں کی طرح بچے پیدا ہو رہے ہیں. برساتی مینڈکوں کی طرح بچے پیدا ہو ہی نہیں سکتے, کیونکہ جب تیسرا چوتھا پانچواں آئے گا تو پہلا بڑا ہو چکا ہوگا. ایک ساتھ نہیں ہو جاتے اتنے سارے. میرے اگر 16 بچے ہیں, لوگ کہتے ہیں ابے ٹینشن میں 16 کیسے, ابھی ہوئے نہیں, اللہ کرے جلدی ہو جائیں, 15.16 پہ چل رہا ہوں ابھی میں. تو بھائی کبھی مجھے دیکھا آپ نے ٹینشن میں کہ میں جمعے میں آیا ہوا ہوں, 16 بچے ہیں یار, بہت بڑی مصیبت میں ہوں میں, 16 بچے یار. کبھی آپ نے مجھے دیکھا؟ یہ کتنی بڑی حقیقت ہے. میں تو آپ کو خوشی نظر آیا ہوں, اللہ خوشی رکھے, نظر سے بچائے. ہمارے کو اتنے نیک اعمال نہیں ہے, لیکن اللہ نے خوشی رکھا ہوا ہے نا. اس کا مطلب کچھ تو ہوگا بھائی آل اولاد میں جو خوش رہتا ہے انسان. گھر جا کے بچوں کو دیکھنے سے ہی ٹینشن ختم ہوتی ہے بھائی, بچوں کو دیکھنے سے ہی کیا ختم ہوتی ہے. ابھی میں گھر گیا ہوں نا, جمعے کی نماز کے بعد گیا نا, میں نے کبھی مسائل کا سیشن ریکارڈ کروانا ہے, اس سے پہلے میں گھر گیا تو میں نے نا تھوڑا سا لیمن میں شہد ڈال کے, وہ نہیں شہد جو میں نے ولاگ میں آیا, میں نے تھوڑا سا انرجی کے لیے کیا پیا ہے, لیمن اور شہد ڈال کے. تو چھوٹی سی بچی میری بیٹھی ہوئی, اس کو میں نے بولا کہ تمہیں بھی شہد کھلا دوں, کہہ رہی نہیں, میں توتلی زبان میں بولا نہیں, میں کھا چکی ہوں. میں کیا کر چکی ہوں؟ کھا چکی ہوں. پھر چھوٹے بھائی کی شکایت, جیسے بچے شکایت ہی ٹٹو بہت ہوتے ہیں, وہ یہ کر رہا ہے, وہ یوں کر رہا ہے, وہ یوں کر رہا ہے, وہ فلاں, رپورٹیں پیش کرنا شروع. تھکاوٹ ختم ہو جاتی ہے انسان کی یار. بچے ایسے ہی پیاری باتیں کرتے ہیں, ایسے ہی وہ دل بہلانے والی باتیں کرتے ہیں. اور یہ جو ہمارا لبرل طبقہ ہے, جب یہ گھر میں جاتا ہے تو دیواریں نظر آتی ہیں ان کو, ٹھیک ہے نا. کیا نظر آتی ہے؟ لیپ ٹاپ نظر آئے گا, LED نظر آئے گی, دیوار نظر آئے گی, دروازہ نظر آئے گا, ایک بیگم نظر آئے گی, وہ بھی خونخوار آنکھوں سے, کیونکہ اس کے بھی بچے ہیں نہیں, ایک آدھ بچہ تھا وہ بڑا ہو گیا, اب اس کے پاس بھی کرنے دھرنے کا کوئی کام ہے نہیں, وہ بھی بیٹھی ہوئی ہے. 1 گھنٹے کا بیان تھا, 1.5 گھنٹے میں نمٹا کے آ رہے ہو, وہ بھی ٹینشن دے گی آپ کو. تو خوشیاں بچوں ہی سے ہوتی ہیں. میاں بیوی کا جو رشتہ بنتا ہے نا, وہ بنتا ہی اولاد کے بعد ہے. اور بچوں کو بھی بہن بھائی دو, ان کی بھی زندگی اچھی گزرے گی. ان کو بہن بھائی نہیں ملیں گے, وہ بھی تنہائی کاٹے گی. ہمیں تو اتنے بہن بھائی تھے ہمارے, تبھی ہم نے لائف کو انجوائے کیا ہے. بہت جلدی بولنا سیکھے ہم, میرے بچے بہت جلدی بولنا سیکھتے ہیں, کیونکہ بہن بھائی کثرت سے ملتے ہیں ان کو, وہ جلدی جلدی سکھا دیتے ہیں سب کچھ. تو یہ ہمیں جو یورپ اور امریکہ نے جو ڈالا ہے, خدا کی قسم فطرت سے بغاوت کر کے, اور فیملی پلاننگ والے بغاوت کر رہے ہیں. تو اس لیے جب یہ کوئی تانا دیا کرے نا غیر مسلم عورت کو, تم لوگوں نے کھیتی کا ہے, ان سے بولو اللہ کا شکر ہے ہم فطرت پہ ہیں,
جب کسان کو اپنی کھیت سے محبت, وہ کھیت جو آلو پیاز ٹماٹر پیدا کرے, تو ہمیں وہ ذات جو ہمارے لیے اولادوں کو پیدا کرے, کل جو بڑھاپے میں ہمارا سہارا بنے, اور بڑھاپے سے زیادہ آخرت میں لا تدرون ایہم اقرب لکم نفعا, قرآن کہتا ہے تمہیں نہیں پتا کہ ان میں تمہاری اولادوں میں کون تمہارے زیادہ فائدے میں آئے گی. یعقوب علیہ السلام کے کتنے بیٹے تھے؟ بیڑا ایک بیٹے نے پار کروایا, 11ویں بیٹے نے. وہ کون تھے؟ یوسف علیہ السلام. بلکہ 12 بیٹے, ایک بیوی سے 11 اور باقی ایک سے کتنے ہوئے؟ 2 ہوئے, یوسف اور بنیامین. تو وہ جو دوسری زوجہ سے پیدا ہوا نا یوسف, وہ ایسا نکلا ہے جس پہ اللہ نے پوری سورت نازل کر دی. اکثر واقعہ بتاتا ہوں, ایک صاحب مجھے کہنے لگے کہ اتنے مسائل ہیں زیادہ اولاد اور 2 شادیوں میں کہ مفتی صاحب دیکھیں یعقوب علیہ السلام اتنے بڑے پیغمبر تھے, انہوں نے سیکنڈ میرج کی, کتنے بڑے مسائل کھڑے ہو گئے, بچوں میں آپس میں نفرتیں. پھر یوسف علیہ السلام آئے, تو اب اگر وہی ان کے 11 کے 11 ہی ہوتے, ہنسی خوشی زندگی گزارتے. حالانکہ 11 بھی کم نہیں ہے. ایک اور انہوں نے 12واں پیدا کر دیا. وہ 12واں کتنی بڑی ٹینشن بنا ہے نا, کنویں میں ڈال دیا اس کو, اور پھر جو ہے وہ کنویں سے نکالا, اور پھر غلاموں کی طرح بکا, ساری زندگی روتے رہے نا یعقوب علیہ السلام. یہ ہوتا ہے زیادہ بچے اور بیویوں کی ٹینشن. یہ ساری ٹینشن ایک جگہ. لیکن دوسری شادی ہوئی ہے اور 12واں بچہ یوسف, وہ ایسا پیدا ہوا ہے کہ یعقوب علیہ السلام کہیں گے بھائی یہ ان میں سے کوئی بھی نہ ہوتا نا, خالی وہ اکیلا پیدا ہو جاتا تو وہ بھی مجھے کیا ہے, وہ بھی مجھے گوارا تھا. پوری سورہ اللہ نے نازل کر دی. انہی سے آگے پیغمبروں کا نسب چلا ہے, یوسف علیہ السلام سے آگے پیغمبروں کی, انہی میں سے پیغمبر پیدا ہوئے ہیں یوسف علیہ السلام کی اولادوں میں سے. تو لا تدرون ایہم اقرب لکم نفعا, قرآن کہہ رہا ہے تمہیں نہیں پتا ان میں تمہارے فائدے کا کون زیادہ ہے. یہ سورہ نساء کی آیتیں ہیں. تو ہم غیر مسلم نہیں ہیں, ہم ان لبرل لوگوں سے بالکل متاثر نہیں ہوتے. ہم گھروں کو آباد کرنے والے لوگ ہیں, ہم نیچرل لائف کے قائل ہیں. کمائے گا مرد, کھائے گی کون؟ عورت. اس کا کام ہے اولاد پیدا بھی کرنا اور اس اولاد کو سنبھالنا بھی. کل یہ اولاد اس کے بھی کام آئے گی اور آپ کے بھی کام آئے گی. سمجھتا ہے کہ نہیں سمجھتا ہے؟ یہ نیچرل ہے. آپ کو پسند ہے تو ٹھیک ہے, نہیں تو جاؤ بھاڑ میں, میرا کوئی فائدہ تھوڑی ہے. کیا خیال ہے؟ میرا تو گھر الحمدللہ آباد ہو گیا, میرے تو بچے ہیں, مجھے تو اللہ اپنے فضل سے خوشیاں دے رہا ہے. ایک بچہ ابھی حفظ کر کے فارغ ہوا ہے, ایک بچہ اسکول میں جائے گا. پڑھانے کے پیسے جب نہیں تھے تو میں اسکول بھیجتا ہی نہیں تھا ان کو, یہ ٹینشن نہیں. میں نے کہا ٹماٹر بیچیں گے بڑے ہو کر, کوئی مسئلہ نہیں ہے. آپ دیکھو میں نے بچوں کو نہیں پڑھایا شروع میں, میرے پاس پیسے نہیں تھے, میں نے ٹینشن نہیں لی. کوئی بات نہیں یار, انسان کے بچے بن جائیں, ٹماٹر بیچیں, کیا ہے یار. جب میں بکری چرا سکتا ہوں شوقیہ, تو وہ بکری چرا نہیں سکتے کمانے کے لیے؟ نہیں یار میرا خیال ہے بات, اور حقیقت ہے, میرے دوست گواہ ہیں اس پر. میں نے کہا بھائی میں نہیں, میرے پاس پیسے نہیں ہے, میں کیسے اچھے اسکول میں پڑھاؤں بھائی. جب پیسے آ گئے تو ہم نے پڑھانا شروع کر دیا. سمجھتا ہے کہ نہیں سمجھتا؟ تو ہم تو ٹینشن لے ہی نہیں رہے, اس لیے بچوں کی اللہ ہمیں خوشیاں دے رہا ہے. پھر بھی اللہ کے ہاتھ میں, دل بدل دے تو کوئی بچہ آڑا ترچھا بھی نکل سکتا ہے بھائی. میں کوئی گارنٹی تھوڑی لے رہا ہوں میرے سارے بچے نیک ہی ہوں گے. اگر ایک آدھ اللہ نہ کرے آڑا ترچھا نکل جائے تو 16 میں ایک آدھ انسان کا بچہ بھی تو نکلے گا نا. کیا خیال ہے؟ ہمارے پاس آڑے ترچھے کے آپشن بھی ہے اور اچھے کے آپشن بھی ہیں. اسپیئر میں بگڑنے کے لیے بھی اتنے ہوں کہ اسپیئر میں رکھو بگڑنے کے لیے بھی کوئی. اللہ سب کو نیک بنائے. ابھی ایک بچہ میرا پڑھ کے ہی نہیں دے رہا ہے, تو میرا ارادہ ہے اس کو کسی کاروبار میں ڈال دوں. میں ابے تو ہٹا یہاں سے, تو تیرا کام نہیں ہے اسکول جانا. اس کو ابھی سے ٹماٹر کا ٹھیلا لے کے دے دوں, ابھی سے بزنس شروع کر. جب بڑا ہوگا تو ہو سکتا ہے سبزی منڈی میں ٹماٹر کی اپنی اس کی شاپ ہو. لوگ ٹینشنیں لے رہے ہیں, ہائے پڑھ نہیں رہا, نمبر نہیں آ رہے. مفتی صاحب کا بیان سن کے 2 پیدا کروا دیے تھے ہم نے, اگر 16 ہوتے تو کیا حال ہوتا. یہ تو شکر ہے 2 پہ اسٹاپ کر دیا. تمہارے لیے ایک بھی عذاب ہے, ایک بھی عذاب ہے. یہ بتا دوں میں تمہارے لیے کیا ہے, ایک بھی عذاب ہے. کیونکہ تم دنیا کی محبت کی وجہ سے پال رہے ہو کہ کھلائے گا, ہو سکتا ہے نہ کھلائے کل, وہ ہو سکتا ہے جتنی امیدیں رکھ کے بیٹھے ہوئے وہ نہ دے آپ کو. کیونکہ جو تمہاری سوچ ہے, تمہارے ڈی این اے میں وہ جو سوچ ہے نا, وہ بچے میں ٹرانسفر ہو گئی ہے. بچہ بھی کہے گا میرے ابا نے بخل کیا تھا, روکا تھا, مجھے بھائی بہن نہیں دیے, بھائی بہنوں پہ خرچ کرنا نہیں سکھایا اس کو, تو کل تم پہ کہاں سے خرچ کرے گا وہ بھی یہی کہے گا میں کما رہا ہوں, ابا بلا وجہ ابا کو کھانسی آ گئی ہے, بلا وجہ ابا ٹینشن دینا شروع کر دی ہے. ایسا کرتے ہیں اولڈ ہاؤس میں جمع کرا کے جان چھڑاؤ یار ابا سے. میں مانتا ہوں اچھے لوگ بھی نکلتے ہیں, لیکن جو جس طرف سوسائٹی جا رہی ہے نا, فیوچر یہ ہونے والا ہے. تو اب بگڑنے کے لیے بھی رکھو 2-4, زیادہ ہوں گے تو 2-4 بگڑ گئے, اتنا ٹینشن. کیا خیال ہے بھائی؟ نہیں, اللہ کرے سارے نیک ہی بن جائے. تو ہم نے تو ٹینشن لی نہیں, ہم نے کہا ٹماٹر بیچیں گے. ابھی بھی نہیں لیتا الحمدللہ ٹینشن میں. بس یہ ہے کہ برائی میں نہ جائیں, گالیاں والیاں نہ دیں. گالی والی ایک بچے نے ایک دفعہ دی تھی تو چترول لگا دیے تھے. میں نے اس کو پتہ نہیں کہاں سے گالی سن کے ترجمہ کر رہا تھا گھر میں آ کے نا, اس کو نہیں پتا ہوگا شاید, اس پہ طبیعت سے چترول لگا دی ہم نے. یہ چیزیں برداشت کے قابل نہیں ہے. تو ماحول اچھا رکھو. پھر بھی بگڑ گئے بھائی, تو بھائی ہم بگڑنا تو ایک بھی سکتا ہے. اگر بگڑنے پہ آ گیا نا تو اکلوتا جس کی بہت اچھی تربیت کرو, ان کی بہت کمپلینس ہیں, وہ بھی بگڑے گا. نوح علیہ السلام کا بیٹا بگڑ گیا نا, تو یہ پھر ہمارے کنٹرول میں
نہیں ہے. تو اس کا ایک طریقہ بنا لو, انسان کا بچہ رہے گا گھر میں, نہیں تو پتلی گلی سے نکلو, جاؤ انسان بن کے زندگی گزارنی ہے. ہم تمہیں پالیں گے, تم تھوڑی ہم کو پالو گے. ہم نے بیٹے پیدا کیے ہیں, باپ پیدا نہیں کیا. اچھا یہ 2-3 بچے ہوتے ہیں نا, تو اگر وہ بگڑ بھی گئے, ماں باپ ان کا کچھ کر بھی نہیں سکتے. ماں باپ کہتے ہیں اس کو میں نکالوں تو میرا تو آخری سہارا ہے. یہ زیادہ ہوں گے جو بگڑ رہا ہے گھر سے, کیا کرو پہلے بولو بھائی گھر میں جگہ ویسے ہی کم پڑ رہی ہے بھائی, کیا خیال ہے, اتنے گز کا گھر تھوڑی ہے. جو بگڑ رہا ہے بالغ ہوتا جائے اس کو مارکیٹ سے کیا کرتے جاؤ, شارٹ, چل بھائی نکل یہاں سے, جا کما اپنا. ایک آدمی نے کہا میں اپنے بیٹے کی شادی کر رہا ہوں. میں نے کہا بگڑا ہوا ہے اس کی شادی مت کر. کہنے لگے آپ تو شادی کی ترغیب دیتے ہو. میں نے کہا اس قسم کے ڈیزائنوں کی شادیوں کی ترغیب میں نہیں دیتا. اس ڈیزائن کو گھر سے نکال, بول اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو, کما. اپنے پاؤں پہ کھڑا ہوگا تو کسی کی بچی کا بیڑا تھوڑی غرق کرنا ہے. شادی پہ آپ نے بیان سنا اور بیٹا کسی کام کا نہیں ہے, بہو آ گئی وہ تو بیڑا غرق کر دے گا اس کسی کی بیٹی کا. یار ایسے لڑکوں کی لونڈے لپاڑوں کی ہم تھوڑی آپ کو ترغیب دیتے ہیں کہ شادی کرو. اس کو گھر سے نکالو, بولو یہ جو تو صبح میرے خرچوں میں پراٹھے کھا رہا ہے اب نہیں کھائے گا, بڑا ہو گیا اب کما. جب ذمہ داریاں ڈلیں گی تو کمائے گا, اور پھر 10-20 سال کے بعد کروڑ پتی بن جائے گا وہ. ماں باپ نخرے اٹھا کے بگاڑ دیتے ہیں. کچھ بھی نہیں کر رہا, نہیں میرا بچہ مائیں کہتی کھائے گا, میرا بچہ یہ, تو تیرا بچہ اب کسی کام کا بچہ نہیں نکلے گا, یہ اب سسرال کے ٹکڑوں پہ پلے گا. ہے بھائی, ہاں ہاں تو کرتی ہے, میں نے تو کی ہے اپنی بچی کی, اپنی بچی کی میں نے بالغ ہوتے ہی شادی کی ہے. تو یہ کہہ رہے ہیں آپ پر وقت ایسا آئے گا آپ اپنے بچوں کی عمر میں شادی کرو. میں تو کر چکا ہوں اپنی بچی کی شادی. میری 2 بیٹیوں کی شادی ہو گئی ہے, کم عمری میں ہوئی ہے. البتہ میں اس کا قائل نہیں ہوں کہ کسی کو بھی پکڑا دو. اچھا رشتہ ہو ریلائبل تو دو, ورنہ 40 سال میں بھی نہیں کرو. یہ نہیں کہ بچی بالغ ہوئی تو جو منہ اٹھا کے آ جائے پکڑا دیں آپ اس کو, تو برباد کر دو گے اس کو. پھر اس میں سسرال بھی پاورفل ہونا چاہیے, جو بچی کو بچی سمجھ کے چلے. لڑکا اچھا ہے سسرال ٹھیک نہیں ہے تو پھر بھی نہیں کرو, کیونکہ وہ بچی ہوتی ہے, وہ اس کو اتنا نہیں اندازہ ہوتا, اس پہ بہت زیادہ کام کا بوجھ ڈال دیتے ہیں تو ڈپریشن میں جائے گی. تو یہ ساری قواعد پورے ہوئے پھر کرو, آپ نہیں ہوتے تو پھر نہیں کرو بھائی. اور لڑکا جو لونڈا لپاڑا ہے نا بیٹا, تو بیٹے میں یہ ہے کہ بالغ ہونے کے بعد اگر اس میں محنتی ہے, وہ اپنی ذمہ داریاں پوری کرتا ہے, پھر اپنے خرچے پہ کرو شادی. اگر نالائق ہے پھر اگر اپنے خرچے پہ کر دی نا تو اور پوستی بن کے پڑ جائے گا. وہ ایک ہی کام تھا وہ بھی ہو گیا, بچے دبا کے پیدا کرے گا میرا بیان سن کے, کیونکہ ذمہ داری کس نے سنبھالی ہوئی ہے, ابا نے. تو اسپیڈ کو فوکس کرے گا وہ. اب ابا کہے گا یار میں نے تجھے بھی پال پوس کے بڑا کر دیا, بہو کو بھی کم وقت میں کھلا رہا ہوں, آگے تیری نسلوں کو بھی میں کھلا رہا ہوں, تو کس کام کا ہے. تو پھر وہ میرے بیان کا حوالہ دے گا, دیکھیں مفتی صاحب نے کہا نسل کیا کرو, اسپیڈ بڑھاؤ. تو اس لیے ایسے بچے کی شادی نہ کریں تو جو ذمہ دار نہ ہو, جو ذمہ دار ہو اس کی کریں, اپنا بھی اس کسی اور کی بچی کا بیڑا نہ غرق کروائیں. آپ سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ اچھا میرے بھائی, تو حرث لکم میں اللہ نے عورت کی تعظیم کی ہے, توہین نہیں کی. حرث کہہ کے ہندوستان سے مہمان آئے, ہم سے ملنا چاہتے ہیں, ہندوستان میں بہت سے چاہنے والے ہیں بھائی, ادھر ہی آ کے مسافہ کر لیں, کہاں جلدی سے آ جائیں. مفتی صاحب ایک عالم کے لیے فراغت کے بعد کن کتابوں کا مطالعہ ضروری ہے؟ السلام علیکم, کیا حال ہے, ٹھیک ٹھاک, کہاں سے آئے ہیں؟ گجرات سے. ماشاء اللہ آپ کی عمر میں برکت دے. انڈین, میری زبان بھی اب چینج ہوتی جا رہی ہے, جزاک دل سے دعا ہے. میں سعودیہ مسقط وغیرہ جاتا ہوں, انڈین بہت ملتے ہیں, تو ہندی کے الفاظ اب میری زبان پہ بھی آنا شروع ہو گئے. اکثر کہتے ہیں آجو باجو میں دیکھو کوئی ہے تو نہیں, وہ اکثر جاتے ہوئے نا انڈین, ابے تو ذرا آجو باجو میں دیکھ, اس طرح کی بات کرتے ہیں, اسٹائل ہی چینج ہے ان لوگوں کا. ابے تو آجو باجو میں دیکھ یار کوئی بندہ تو نہیں ہے ایسا. تو آجو باجو اور بھی کچھ الفاظ ہیں بھی میرے, جب موقع آئے گا تو میری زبان پہ آئیں گے. الگ اسٹائل کی اردو بولی جا رہی ہے انڈیا میں. ٹکلا, اب انڈین تھے انہوں نے عمرہ کیا, وہ کہہ رہے ہیں اس کو ٹکلا کرا کے لے آ. میں نے کہا یار بیچارہ عزت دار آدمی ہے, آپ کی کمپنی کا مینیجر ہے, ٹکلا کلا کے. اب ہم لوگ کے یہاں ٹکلا برا اس میں سمجھا جاتا ہے نا, تو وہ ان کے یہاں یہ لفظ برا نہیں ہے, تو وہ پتہ نہیں کتنے ٹکلے ہو چکے ہیں. تو مجھے ہنسی آ رہی تھی, کہہ رہے آپ کو ہنسی کی. میں نے کہا ٹکلا کیوں بول رہے ہو, گنجا بولو. کہہ رہے ہم لوگ ٹکلا بولتے ہیں. تو وہ ٹکلا ان کے یہاں برا نہیں ہے, ان کے آجو باجو میں جو بھی ہوتے ہیں نا ٹکلے ہی ہوتے ہیں, اس کو وہ گنجا نہیں کہتے وہ لوگ. اچھا بھائی, ایک عالم کے لیے فراغت کے بعد کہ بھائی ہر عالم کا الگ ہے, اتنی ساری کتابیں ہیں, کون سی کتاب میں پڑھوائیں اس کو, کیا کیا نہیں پڑھا اس نے تو وہ پڑھوائیں گے نا. سب سے پہلے تو ہسٹری پڑھنی چاہیے, ہسٹری پہ مکمل عبور ہونا چاہیے. اچھا بھائی ختنے نہیں ہوئی تو پہلے ختنے کروائیں, شادی کروائیں. ابے پہلے ختنے کرا لے میرے بھائی. لڑکی بولے کہ کسی ہندو سے شادی ہو گئی ہے, کون ہے یہ, پہلے ختنے کرا لے. اور اب تک کیوں نہیں کرائی؟ پیسے نہیں تھے, غربت تھی, مہنگائی تھی یار. اچھا فارا قیامت مسلمانوں پر آئے گی یا کافروں پر؟ سب پر آئے گی بھائی. اللہ میں قیامت کی, اللہ کی اسے بچائے. لاہور سے آیا ہوں, میرے بیٹے کی 2 بچیاں ہیں, شادی کو 6 سال ہوئے ہیں, اس کی مرضی, بہو کو اس کے والدین کے پاس چھوڑ دیا, کھانا پینا تمام اخراجات والدین کرتے ہیں, آئے دن گھر میں جھگڑا, بدتمیزی, رات دیر تک سونا, صبح دیر سے اٹھنا وغیرہ اس نے پیشہ بنا لیا ہے.
لڑکا محبت کرتا ہے، اس کو چھوڑنا نہیں چاہتا، ہماری بہو اس کے ساتھ رہنا نہیں چاہتی، خلا کا کہہ رہی ہے، میں پریشان ہوں، ہمارا بیٹا سب سے بڑا ہے اور لڑکی بھی بڑی ہے اور بچیوں کا بہت صدمہ ہے، ہم کیا کریں، 6 ماہ سے گھر آنا جانا نہیں ہے۔ دیکھیں تو پرسنلی مشورہ تو بڑا مشکل ہوتا ہے کسی کو کیا کریں، ایسے دعا کر سکتا ہوں فی الحال تو میں، پورے حالات جب تک کسی کے سامنے نہ آئے آپ ٹائم لے لیں، یہ عثمان بھائی ہیں نا ایڈمن، ان سے نمبر لے کے ٹائم لے لیں، جو میرا ٹائم فارغ ہوگا اس میں یہ آپ کو ٹائم دے دیں گے، تو پھر آپ مجھ سے مشورہ کر لیے گا، پورے حالات بتا۔ غیر مسلم لوگ یہ بڑا اعتراض کرتے ہیں، اچھی ہو گیا جواب۔ 70,000 کون لوگ ہیں جو بغیر حساب کے جنت میں جائیں گے؟ جو اللہ پہ کامل توکل کرتے تھے، تعویذ گنڈوں سے بچتے تھے، روحانی عاملوں کے پاس نہیں جاتے تھے، کامل توکل والے لوگ۔ مفتی صاحب دنیا میں کل پیغمبروں کی تعداد کیا تھی اور قرآن میں کتنے پیغمبروں کا ذکر ملتا ہے؟ مجھے تعداد تو یاد نہیں ہے قرآن میں کتنے پیغمبروں کا ذکر ملتا ہے، لیکن عام طور پر مشہور یہ کہ 1,24,000، واللہ عالم اس کی حقیقت کیا ہے، لیکن بہت زیادہ پیغمبر آئے ہیں دنیا میں۔ یہودی کی اشیاء کا بائیکاٹ کر سکتے ہیں، والدہ کو کالا یرخان ہے، کسی خاص کمپنی نے اگر کوئی اسرائیل کے ساتھ تعاون کیا ہے تو اس کا تو بائیکاٹ کرنا چاہیے، ان حالات میں جو اسرائیل کے ساتھ کوئی کمپنی تعاون کر رہی ہے۔ الاطلاق بائیکاٹ کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے، ہر مصنوعات کا۔ یہ دیکھیں جب تک کوئی اجتماعی سطح پہ کوئی طاقتور کام نہ ہو نا، تو ایسے انفرادی دعوتوں سے نقصان یہ ہوتا ہے کہ الٹا مسلمانوں کا نقصان ہوتا ہے، ان کا نہیں ہوتا، کیونکہ ان کی جو فرنچائز ہیں وہ تو یہاں مسلمانوں کے پاس ہی ہے نا، ان کا کاروبار ٹھپ ہو جائے گا اور ان کے جوں بھی نہیں رینگتی۔ تو یہ اگر بائیکاٹ ہو تو پھر پراپر بائیکاٹ ہو، ایسا ہو کہ ہل جائیں وہ اندر سے۔ ہم نے اب ماضی میں جتنی دفعہ بھی دیکھا ہے نا اس طرح کے بائیکاٹ ہوئے، تو ایسے بہت جاندار بائیکاٹ ہوئے نہیں ہیں، اور پھر لوگ اس سے رجوع کر لیتے ہیں، پھر وہ نعرہ ہی غلط ہو جاتا ہے، پھر اس کا کوئی اثر ہی نہیں ہوتا۔ کیا بالغ یہ کیا لکھا ہوا ہے بھائی؟ ہاف آستین میں نماز ہو جاتی ہے؟ برائے مہربانی انہوں نے فرمایا آج کل سوشل میڈیا پر یہ بات بہت پھیلائی جا رہی ہے، قرآن سمجھ کے پڑھنا ضروری ورنہ نہ پڑھا جائے۔ افسوس کا پہلو ہے کہ قرآن کو کبھی اخبار سے، کبھی کہانیوں سے، کبھی سائنسی معلومات لٹریچر سے موازنہ کرتے ہیں، یہ سب تو کوئی بغیر سمجھے نہیں پڑھ سکتا۔ قرآن کو بغیر سمجھے بھی پڑھنا چاہیے، سمجھ کے بھی پڑھنا چاہیے۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں، مولوی لوگ کہتے ہیں کہ قرآن سمجھ کے نہ پڑھو، قرآن ترجمے سے نہ پڑھو۔ بعض 1-2 مولویوں کے ویڈیو بھی چلا دیتے ہیں، دیکھو یہ فلاں مولوی کہہ رہے ہیں قرآن ترجمے سے مت پڑھو۔ جب کسی کا فساد مقصد ہوتا ہے نا، فساد، تو اس کو پروپیگنڈے کا موقع چاہیے۔ اگر علماء قرآن کو ترجمے سے منع کرتے تو یہ ترجمے کیے کس نے ہیں؟ یہ علماء نے ہی تو کیے ہیں۔ اتنی سینس نہیں ہے کہ کسی بھی مولوی کا کوئی کلپ اٹھا کے چلا دے اور لوگ نیچے گالیاں دینا شروع کرتے ہیں، دیکھو یہ مولوی لوگوں کو قرآن کے ترجمے سے منع کر رہا ہے۔ واقعی یہ مولوی اپنی دکانیں چلا رہے ہیں۔ کوئی ایک بھی انسان کا بچہ نہیں ہے جو نیچے کمنٹس کرے کہ اگر علماء ترجمے سے منع کرتے تو ترجمہ کرتے کیوں وہ؟ یہ جتنے قرآن کے ترجمے ہیں یہ ڈاکٹروں نے کیے کیا؟ سائنسدانوں نے کیے ہیں؟ سارے علماء کے ترجمے ہیں یہ، تو کس لیے کیے ہیں؟ خود پڑھنے کے لیے کیے ہیں۔ اگر خود پڑھنے کے لیے کیے ہوتے تو ترجمے کی علماء کو ضرورت کیا؟ ان کو تو عربی میں قرآن سمجھ میں آتے، تو عوام کے لیے کیے ہیں۔ تو یہ نہیں کہ ایک آدھ کلپ کسی بھی مولوی کا اٹھا دیا ہے تو ترجمے سے منع کر رہا ہے اور سارے مولویوں کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا۔ تو جو اسکالرز یہ کرتے ہیں نا، ان کی نیتیں ٹھیک نہیں ہوتی۔ اگر نیت ٹھیک ہوتی تو وہ یہ سوچتے کہ اگر علماء ترجموں سے منع کر رہے ہوتے سارے علماء، تو ترجمے کرتے کیوں قرآن کے؟ وہ ترجمے تو علماء نہیں کیے ہیں، اسی لیے کیے تاکہ عوام کو عربی سمجھ میں نہیں آتی تو ترجمہ سمجھ میں آ جائے۔ سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ اور یہ بھی کہ لوگ قرآن سے سمجھنے سے روکتے ہیں، قرآن سمجھنے سے روکتے تو ہمارے درس قرآن تھوڑی ہو رہے ہوتے۔ مولانا سرفراز خان صفدر صاحب نے 20 سال درس قرآن دیا ہے گجرانوالا میں، 20 سال، ایسا جاندار قرآن کا درس ہوتا تھا کہ آپ کی سوچ ہوگی وہ۔ لیکن سوشل میڈیا نہیں تھا، ان بیچاروں کے پاس جو وسائل تھے، ذرائع تھے، اس طرح سے درس دیا۔ مولانا اسلم شغبوری صاحب کو شہید کیوں کیا ہے؟ درس قرآن کی وجہ سے شہید کیا ہے۔ یہ تو سارے مولوی ہیں جو قرآن کے ترجمے بھی پڑھا رہے ہیں، قرآن کا درس بھی دے رہے ہیں، مدرسوں میں بھی قرآن پڑھایا جا رہا ہے، ترجمے پڑھائے جا رہے ہیں۔ مولانا شریف تھانوی نے جو قرآن کا ترجمہ لکھا وہ تو اس لیے لکھا نا عوام کے بھی سمجھ میں آئے۔ تو یہ ساری چیزیں یہ ایک پروپیگنڈا ہے۔ تو علماء قرآن کے ترجمے سے روکتے نہیں ہیں، کرتے ہیں، بلکہ ترجمے اردو میں بھی ترجمہ ہے، فارسی میں بھی ترجمہ ہے، انگلش میں۔ مفتی تقی عثمانی صاحب کا انگلش ترجمہ بھی آ گیا ہے۔ اگر علماء قرآن کے ترجمے سے روکتے تو مفتی تقی صاحب انگلش میں ترجمہ کر رہے ہوتے کیا؟ تو یہ فضول قسم کے اسکالرز آ رہے ہیں، بیٹھے بیٹھے بس پھینکتے رہتے ہیں۔ قرآن پڑھایا ہی علماء نے ہے۔ ہاں ہم یہ ضرور کہتے ہیں کہ کسی مستند عالم دین کا ترجمہ پڑھو آپ، ترجمے میں غلطیاں بھی ہوتی ہیں۔ جن لوگوں کو خود عربی نہیں آتی وہ تمہیں کہاں سے قرآن ترجمہ کر کے بتائیں گے، وہ غلط تفسیریں کریں گے، غلط ترجمے بتائیں گے۔ اصل میں ہم ان تحریف شدہ ترجموں سے روک رہے ہوتے ہیں، تحریف شدہ تفسیر سے روک رہے ہوتے ہیں۔ تو اس پہ یہ لوگ لیبل یہ لگاتے ہیں کہ علماء آپ کو قرآن سے روک رہے ہیں۔ قرآن سے نہیں روک رہے میرے بھائی، ہم تمہیں قرآن کی غلط تفسیروں سے روک رہے ہیں۔ اسی طرح یہ بھی سمجھ لیں، بالکل ایسا ہی ہے جیسے ہم جب کوئی قول پیش کرتے ہیں نا، امام شافعی کا یہ قول، ابو حنیفہ کا یہ قول، تو بعض لوگ کہتے ہیں ہم تمہیں حدیث بتاتے ہیں اور یہ لوگ تمہیں علماء کے اقوال بتاتے ہیں۔ نا 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 بھائی، ہم بھی حدیث بتا رہے ہیں۔ ایک حدیث کا ترجمہ وہ ہے جو تم کر رہے ہو،
یا تشریح وہ ہے جو تم کر رہے ہو؟ ایک وہ تشریح ہے جو مجتہدین نے کی ہے. تم چاہتے ہو کہ لوگ مجتہدین کی تشریح کو نہ مانیں. لوگ ہم قرآن و سنت کے نام پہ کسی کو جو بھی پہنا دے نا وہ پہن لیں آرام سے, تو اس پہ لیبل بڑے اچھے لگا رہے ہو. تو ہمارا اور آپ کا اس کا اختلاف نہیں ہے کہ کون قرآن حدیث کو مانتا ہے اور کون ابو حنیفہ کو مانتا ہے. ابو حنیفہ بھی قرآن و حدیثی کی تشریح کرتے ہیں, امام شافعی بھی تشریح کرتے ہیں. ہمارا اور آپ کا اختلاف یہ ہے, ہم کہتے ہیں ان مجتہدین نے جو قرآن و حدیث کو ایکسپلین کیا ہے نا وہ ایکسپلینیشن معتبر ہوگی, آج کے اسکالرس کی ایکسپلینیشن معتبر نہیں ہوگی. یہ قرآن و سنت کے نام پہ منجن بھی بیچ سکتے ہیں, سمجھتا ہے. تو لیبل شیبل بڑے اچھے اچھے لگ رہے ہیں مارکیٹ میں, ان تلوں کے پیچھے تیل, تلوں کے اندر تیل نہیں. آج ایک بڑا الزام یہ بھی لگ رہا ہے کہ یہ علماء جہاد نہیں کر رہے. کل کسی نے ایک کمنٹ کیا ہوا تھا, ان دیوبندیوں نے آج تک دین کے لیے کیا ہے. 2-3 اسکالرز ہیں جو بڑے بباؤں گے دوہل, مولوی کچھ نہیں کر رہے, جہاد نہیں کر رہے, فلسطین کے لیے یہ نہیں کر رہے, وہ نہیں کر رہے, فلانا نہیں کر رہے. دیکھو جو جہاد کر رہا ہوگا نا وہ ممبر پہ بیٹھ کے نہیں بتائے گا کہ میں بم رکھنے جا رہا ہوں, میں جہاد کرنے جا رہا ہوں. تم کبھی میرے ساتھ چھاؤں میں آ کے بیٹھو, میں تمہیں علماء دیوبند کی تاریخ بتاؤں گا. جہاد بر صغیر میں کیا 200 سال پہلے بھی, 100 سال پہلے بھی, اور آج بھی صرف علماء دیوبند ہی نے کیا ہے. اس کے علاوہ اتنے بڑے پیمانے پر کسی نے کیا ہی نہیں ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ خون ہمارا ہی بہا ہے ہر میدان میں. کبھی چھاؤں میں بیٹھو گے تو بتائیں گے کیا کیا قربانیاں ہیں. کچھ قربانیاں تو نظر آ رہی ہیں سامنے. اسلم شہبوری صاحب مولوی تھے, بم ان پہ چاروں طرف سے فائرنگ ہوئی, پاؤں سے معذور آدمی کو بھی شہید کیا ہے. دیوبندی تھے. مفتی عتیق الرحمان کیا تھے؟ دیوبندی تھے. درس قرآن دیا کرتے تھے, درس قرآن کی وجہ سے ان کو شہید کیا گیا. یہ جو لوگ کہہ رہے مولوی درس نہیں دے رہا, قرآن نہیں سکھا رہا, او بھائی ایسا جاندار قرآن سکھا رہے تھے کہ دشمن نے ان سے زندہ رہنے کا حق چھین لیا. تم جو کچھ کر رہے ہو تمہیں تو پٹاخہ بھی نہیں پھوڑے گا کوئی تمہارے پاس آ کے. قربانیاں دی علماء نے, علماء دیوبند نے دی ہیں قربانیاں. یوسف لدھیانوی شہید کا کیا جرم تھا؟ بازار میں سر عام گولی ماری گئی ہے ان کو, وہ بھی مولوی تھے. مفتی نظام الدین شہید کیا تھے؟ مدرسوں سے فارغ, بولو نا, چپ کیوں بیٹھے ہو بھائی؟ مولوی تھے. مفتی تقی عثمانی صاحب مولوی ہیں, جو ڈاکوؤں نے حملہ کیا بچ گئے, گارڈ شہید ہو گیا. مفتی رشید احمد صاحب جو میرے شیخ تھے مولوی تھے. ہمارے اوپر حملہ ہوا ہے دارالافتاء والارشاد میں, ہم سو رہے تھے اور باہر دہشت گردوں نے آ کے حملہ کیا, ہمارے اوپر سے گولیاں گئی ہیں. گارڈ تھا پٹھان, ماشاءاللہ, اللہ اس کی کوئی شہادت قبول کرے. دہشت گرد ہمارے مدرسے میں آئے, حملہ کیا. یہ جو لوگ کہتے ہیں نا مولویوں کی مولوی کچھ نہیں کر رہے, ابے بھائی کچھ کر رہے تھے تو فائرنگ ہوئی نا ہمارے اوپر. کوئی دشمن کو آنکھیں دکھا رہے ہوں گے نا. تمہارے پاس تو کبھی ایک پٹاخہ بھی نہیں پھٹا ہوگا, اور ہم کیوں 4 گارڈ لے کے گھوم رہے ہیں؟ خطرے ہمیں ہیں, تمہیں خطرے بولو نہیں ہے. تم سب یوٹیوب پہ آ کے مولویوں کو برا بھلا کہنا جانتے ہو, اور ہمیں اسلام دشمنوں سے خطرے ہیں. تو ہم دارالافتاء والارشاد میں تھے, مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کا مدرسہ تھا, حملہ ہوا ہمارے اوپر. گارڈ اللہ اس کو جزائے خیر دے, وہ بہادر آدمی تھا, وہ مورچے سے نکل کے سامنے آ کے اس نے دہشت گردوں پہ فائرنگ کی ہے. برس پورا اس کے پیٹ میں آ کے لگائے, خود بھی شہید ہو گیا, لیکن ان کو بھی بھگا دیا اس نے. ہماری جانیں بچا لی, ورنہ وہ اندر گھس کے انہوں نے ہمیں مارنا تھا. ہم سو رہے تھے, ہمارے اوپر سے گولیاں گئی ہیں. تو مفتی رشید احمد صاحب پہ کتنے حملے ہو چکے, پھر مولانا منظور مینگل صاحب پہ کتنے حملے ہو چکے ہیں, اور جتنے علماء دیوبند کے مولوی افغانستان میں, تمہارا باپ سوچ نہیں سکتا جو قربانی علماء دیوبند نے دی ہیں, تم تصور نہیں کر سکتے. کبھی چھاؤں میں بیٹھے تو ہم تمہیں بتائیں گے کتنی جانیں کٹی ہیں افغانستان میں. رشیا کے دور میں بھی جب روس کے خلاف جہاد ہو رہا تھا, کتنے ہمارے ریلیٹو شہید ہوئے اس میں, کتنے مدارس کے علماء شہید ہوئے اس میں. نام لینا شروع کر دوں کتاب بھر جائے گی, شہادتوں کے نام ختم نہیں ہوں گے. تو یہ سب باتیں پھینکنے والے لوگ ہیں کہ مولوی جہاد نہیں کر رہا, مولوی یہ نہیں کر رہا, مولوی فلانی. تم باتیں کر رہے ہو. مولوی جو کر رہا ہے نا, اور خاص طور پہ علماء دیوبند, وہ تمہاری سوچ جہاں ختم ہوتی ہے نا, وہاں سے ان مولویوں کی قربانیاں شروع ہوتی ہیں. یہ کہتے ہیں کہ یہ جہاد کریں, ہمیں بتا کے جائیں, میں جا رہا ہوں بم پھاڑنے جا رہا ہوں, ٹھیک ہے نا لوگو, ٹھیک ہے. جو جس نے کرنا ہوتا ہے وہ کیا کرتا ہے, وہ کرتا ہے. ہاں اللیگل کام الحمدللہ ہم نہیں کرتے, ہم ملک کے قوانین کو فالو کرتے ہیں. آپ اگر یہ والا جہاد چاہتے ہو کہ ہم اپنے ملک کو ہی باٹ لگانا شروع کر دیں, یا اس طریقے سے جہاد کرنا شروع کر دیں کہ آپ اور زیادہ مسلمانوں کے حالات خراب ہونا شروع ہو جائیں. اب لوگ کہہ رہے ہیں فلسطین کیوں نہیں جا رہے, فلسطین کیوں نہیں جا رہے لڑنے کے لیے, باتیں کر رہے ہو. آپ فلسطین کا راستہ بتا دو, میں یہاں اناؤنس کر دوں گا. میں سمجھتا ہوں 1 ارب مسلمان فلسطین پہنچ جائے گا ابھی جو حالات چل رہے ہیں. راستہ نہ مصر نے کھولا ہوا ہے, نہ لبنان نے کھولا ہوا ہے, نہ راستہ شام سے کوئی بارڈر ملتا ہے. تو جائے کہاں سے آدمی؟ اڑ کے چلے جائیں, کوئی جن اٹھا کے لے جائے گا وہاں پہ. آپ بھی تو باتیں کر رہے ہو بیٹھ کے. کل ایک اسکالر نے اتنا مولویوں کو برا بلا کہا, ممبر پہ تقریریں کر رہے ہیں, جہاد نہیں کر رہے. 2-4 عقل مندوں نے اس کو کہا کہ آپ جائیں, ہم آپ کے پیچھے پیچھے آ رہے ہیں, جائیں تو صحیح نا. آپ بھی تو باتیں ہی کر رہے ہو بیٹھ کے. تو ہم باتیں نہیں کرتے, کیوں ہمیں پتا ہے جب کوئی راستہ نہیں ہے. اور پھر ہمیں پتا ہے جہاد کے نام پہ بہت سی غلط تنظیمیں بھی ہیں جو آپ کے جذبات کو غلط استعمال
کر لیں گی. بہت سی تنظیمیں ایسی ہیں جو لیبل جہاد کا لگا کے آپ کو ریاست کے اگینسٹ لے جائیں گی, بغاوت پہ لے جائیں گی, آپ کی ایسی کی تیسی ہو جائے گی. کل ایجنسیوں نے اٹھا کے لے جانا ہے, آپ کی چمڑیاں ادھیڑ کے مار کے پھینک دینا ہے آپ کو, رزلٹ کچھ بھی نہیں نکلے گا, اور پھر چھڑانے بھی نہیں آئیں گے یہ لوگ آپ کو, کیونکہ اس میں ایسے موقع پہ ملک دشمن قوتیں, اسلام دشمن قوتیں بھی متحرک ہو جاتی ہیں. تو اس لیے ہم جہاد کی بات اس لیے اس اسٹائل میں نہیں کرتے جس اسٹائل میں آپ کر رہے ہو. ہمیں پتہ ہے کہ اس اسٹائل میں بات کرنے سے نوجوانوں کے جذبات ہوں گے مشتعل, پھر ان کو جہاد کا کوئی صحیح میدان ملے گا نہیں. تو جو جگہ میدان جنگ نہیں ہونی چاہیے اس جگہ کو میدان جنگ بنا لیں گے. تو فلسطین جانے کا راستہ کہاں ہے ان کی مدد کے لیے؟ جو مدد ہم سے ہو سکتی ہے وہ ہم کر رہے ہیں. ہم کہتے ہیں بھائی ان تو جو ہے نا ان کو آپ راشن پہنچا سکتے ہیں, راشن پہنچائیں آپ. اگر کسی کو راشن پہنچانا کسی کے بس میں نہیں ہے, ہم سے رابطہ کریں, ہم بتائیں گے بھائی پاکٹ ویلفیئر ٹرسٹ ہے اور بھی ٹرسٹ ہیں جو اندر کے, جو غزہ کے اندر ٹرسٹ ہیں جو لیگل ہیں, قانونی ہیں. آپ انلیگل کام جب کرو گے تو خود بھی چوڑے میں آؤ گے, اور جو آپ کو ترغیب دینے والا ہے جب آپ چوڑے میں آؤ گے تو وہ آپ کو نہ حوروں کے فضائل سنائے گا اس موقع پہ, وہ خود پتلی گلی سے نکل جائے گا. تو ہم ایسے کام کی آپ کو پرمیشن نہیں دیتے جو انلیگل ہو, اور اس میں آپ کے لیے مسائل کم ہونے کے بجائے کھڑے ہو جائیں. باقی قربانی اگر دیکھنی ہے, اسلم شیخ عبوری شہید رحمۃ اللہ, میری تو بڑی دوستی تھی مولا اسلم صاحب, ملاقات ہونے والی تھی, پتہ چلا جی ان کو شہید کر دیا. مفتی عتیق الرحمان شہید رحمۃ اللہ علیہ کتنے زبردست درس قرآن دے رہے تھے, پتہ چلا جی شہید کر دیا. مولانا یوسف جہانوی شہید رحمۃ اللہ علیہ, مفتی نظام الدین شہید رحمۃ اللہ علیہ, اور بھی بہت سارے علماء ہیں جن کے نام اس وقت ذہن میں نہیں آ رہے. ایک پوری ایک داستان ملے گی شہادتوں کی, اور بہت سے ان علماء دیوبند کے تو شہداء ایسے ہیں جن کی خون میں خوشبو ہم نے اپنی ناک سے سونگی. مفتی عتیق الرحمان شہید رحمۃ اللہ علیہ کو تو 6 مہینے بعد قبر سے نکالا گیا, جسم بھی سلامت تھا اور خون سے بے تحاشا خوشبو بھی آ رہی تھی. یہ مولوی ہیں جن کو صبح و شام لوگوں نے برا بلا کہا ہوا ہے. تو آپ جب مولویوں کو برا کہو تو فرق تو کرو نا, کس کو کہہ رہا ہوں میں برا. آپ بتاؤ میں ان 2 نمبر مولویوں کو کہہ رہا ہوں, یہ جو فلاں 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 ٹائپ کے جو کھاتے پینے والے, توندے بڑھانے والے, اور بس حلوے مانڈے اور یہ جب سے جی, تو ان کے تو ہم بھی خلاف ہیں بھائی. لیکن علی الاطلاق علماء کو برا کہنا کرنے والے علماء پہلے بھی علماء تھے, آج بھی کون ہیں, آج بھی علماء ہی کر رہے ہیں. سب لوگ بیٹھ کے باتیں کر رہے ہیں اور کچھ بھی نہیں کر رہے. تو یہ جو ابھی بہت سی باتیں ایسی ہیں جو کھل کے نہیں کی جا سکتی. بہت کچھ الحمدللہ علماء نے کیا ہے اور کر رہے ہیں الحمدللہ. ہاں انلیگل کام نہ پہلے کرتے تھے اور نہ اب کرتے ہیں, تو اس لیے یہ باتیں نہ کیا کریں کہ نہیں مولوی کچھ نہیں کر رہے. جس نے کرنا ہوگا وہ تمہیں بتا. اور یہ بھی بتا دوں کہ پاکستان آرمی کا تو میں کوئی نہ, مجھے وہاں سے کوئی 5 روپے ملتے ہیں نہ کوئی حوصلہ افزائی ملتی, لیکن ایسے موقع پہ ہم اپنے ہی ملک کے خلاف اگر جانا شروع ہو جائے نا تو اس سے اسرائیل کو فائدہ نہیں ہوگا, نقصان نہیں ہوگا, بلکہ کیا ہوگا, پاکستان آرمی نے بھی اگر کچھ کرنا ہوگا نا تو عوام کو بتا کے نہیں کرے, چاہے وہ اسرائیل کے خلاف کرنا ہو یا اس کے حق میں کرنا ہو. تو مجھے نہیں پتا پاکستان آرمی اسرائیل کے اگینسٹ کچھ کر رہی ہے کہ نہیں کر رہی. اگر پتا ہے لیکن بتاؤں گا بھی نہیں میں, ٹھیک ہے نا. کچھ باتیں پتہ بھی ہوتی ہیں بتائی نہیں جاتی. ہو سکتا ہے فیور دے رہی ہو اور زیادہ تعلقات بڑھا رہی ہو, یہ بھی ممکن ہے کہ اسرائیل کو آنکھیں دکھا رہی ہو, یہ بھی پاسبل ہے. لیکن تعلقات بڑھائے یا آنکھیں دکھائے, عوام کو بتا کے ایسی چیزیں نہیں ہوتی. تو لہذا نہ اچھا کہنے کی ضرورت ہے نہ برا کہنے کی ضرورت. جب آپ کو پتا نہیں ہے نا, آپ بولو بھائی, اب کوئی پوچھے پاکستان آرمی کیسی ہے یا حکومت کیسی ہے یا وزیر اعظم کیسا ہے, وہ اسرائیل کے خلاف کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا, آپ بولو مجھے نہیں پتا, نہیں کر رہا تو بہت بڑا مجرم ہے, کر رہا ہے تو اللہ اس کو اجر دے گا. تو آپ سے کوئی پوچھے آپ بتاؤ کیا, آپ کیا میرے پاس نالج, بولو نہیں ہے. کیونکہ اس طرح کے جو اپر لیول پہ جو کام ہوتے ہیں نا وہ پبلک میں شو نہیں کیے جاتے. وہ بتایا نہیں جاتا کہ میں بم پھینک رہا ہوں. لوگوں, ایک میزائل ہم نے اسرائیل کے لیے بنایا اسپیشل, تو اسرائیل نہیں چھوڑے گا, وہ پہلے پھونک مار دے گا, وہ پہلے پھونک مار دے. وہ بھینس کے منہ میں کسی نے پائپ ڈال کے جمال گوٹا رکھ کے پھونک مارنے کی کوشش کی تو بھینس نے پہلے پھونک مار, وہ جمال گوٹا اس کے چلا گیا اور یہ مر گیا. تو جتنی استطاعت جس میں ہوتی ہے وہ اتنا ہی کام. سعودی عرب بہت کچھ کر رہا ہے. آپ کہہ رہے ہو محمد بن سلمان کچھ نہیں کر رہا, سعودی عرب کچھ نہیں کر رہا, بہت کچھ کر رہا ہوگا بھائی. تمہیں بتا کے, کل ایک صاحب نے مجھے کہا کہ سعودی عرب فلسطینیوں کو پناہ کیوں نہیں دیتا, بہت برا بلا کہہ رہے تھے سعودی عرب کو پناہ کیوں نہیں دیتا. میں نے کہا میں خود فلسطینیوں سے ملا ہوں سعودی عرب میں, بہت سارے فلسطینیوں کو سعودی عرب نے پناہ, حالانکہ سعودی عرب اپنے کنٹری میں گھسنے نہیں دیتا کسی کو, ان کا معیار وہ بادشاہ لوگ ہیں, بہت سارے فلسطینیوں کو پناہ دی ہے. آپ یہ تو کہو کہ مزید لوگوں کو پناہ دینی چاہیے, اس پہ تو آواز اٹھاؤ, لیکن یہ الزام نہیں لگاؤ کہ کچھ نہیں کر رہا. بہت سارے اسلامی ملک بہت کچھ کر رہے. ترکی نے اپنا ظرف کھولا نا شام کے لیے, لاکھوں شامی مہاجرین کو ترکی نے پناہ دی ہے. پاکستان نے لاکھوں افغانیوں کو پناہ دی کہ نہیں دی. افغانستان میں کب سے جنگ ہو رہی ہے, رشیا آیا پھر اس کے بعد امریکہ آیا, تو پاکستان نے اپنا سینہ کھولا نا افغانیوں کے لیے, لاکھوں افغانیوں کے لیے بارڈر کھولا. آج وہ آئے الحمدللہ, ہمیں خوشی کی بات ہے, کاروبار کر رہے ہیں, ان کے بزنس میں ترقی ہوئی, انہوں نے گھر بنائے, جائیدادیں بنائی. تو یہ اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے تو قربانی دی ہے.
وہ غلط کیا تھا جو یہاں سے بمباری کی مشرف نے, ہم اس کو اپریشیٹ نہیں کرتے. وہ ظلم تھا, ظلم میں کبھی ہم کسی کا ساتھ نہیں دیتے. ناانصافی تھی, لیکن انصافیاں بھی تو ہیں بہت ساری. اگر ناانصافیاں ہیں تو یہ کہنا کہ کوئی بھی کچھ نہیں کر رہا, یہ آپ کچھ نہیں کر رہے, آپ صرف باتیں پھینک رہے ہو بیٹھ کے. حکومتی سطح پہ بہت کچھ ہو بھی رہا ہوتا ہے, اور بہت کچھ چھپا کے ہو رہا ہوتا ہے, اور بہت کچھ غلط بھی ہو رہا ہوتا ہے. آپ کو نہ غلط کا پتا ہوتا ہے نہ صحیح کا پتا ہوتا ہے. آپ کو بس یہ پتا ہوتا ہے میں کچھ نہیں کر رہا, تو چلو اپنے ملک کو گالیاں دے دو, سعودی عرب کو گالیاں دے دو, فلانے ملک کو گالیاں دے دو, اس کی فوج کو گالیاں دے دو. وہ ایٹم بم چلانا آسان کام. اسرائیل پہ اگر ایٹم بم چلایا نا تو اسرائیل کے ساتھ مصر بھی جائے گا. سمجھ رہے ہو, لوگ کہہ رہے ہیں اس ایٹم بم کا کیا کرنا. آج یہ پاکستان ایٹم بم اسرائیل پہ کیوں نہیں پھینک دیتا؟ ایٹم بم کا اصول ہے, یاد رکھو, وہ پٹاخہ نہیں ہے. جب وہ کہیں پھٹتا ہے نا تو 25-30 ملکوں کو اپنے ساتھ لے کے جاتا ہے. آپ کو پتا ہے جو بلوچستان میں پاکستان نے ایٹمی دھماکہ کیا تھا نا, اس کے اثرات آذربائیجان تک پہنچے تھے, ازبکستان تک پہنچے تھے اس کے اثرات, حالانکہ زمین میں دھماکہ تھا. اور یہ بھی آپ کے لیے خوشخبری, انڈیا پاکستان پہ ایٹم بم گرا ہی نہیں سکتا کبھی بھی, صرف ڈرانے کے لیے. کیوں؟ اگر انڈیا پاکستان پہ ایٹم بم گرائے گا نا, بہت سارے انڈیا کے شہر تباہ ہو جائیں گے, کیونکہ پاکستان لمبائی میں زیادہ ہے, چوڑائی میں کم ہے, تبھی چوڑے میں آتا رہتا ہے ہر وقت. پاکستان جو ہر وقت چوڑے میں رہتا ہے نا, اس کی وجہ ہے کہ چوڑائی ویسے کم ہے اس کی, لہذا ویسے بہت چوڑا ہے. اس چوڑائی کم ہونے کا فیور یہ ہے کہ اگر ایٹم بم گرا تو اس کے اثرات بارڈر پہ جائیں گے, اور بارڈر میں کون ہے؟ افغانستان بھی اور انڈیا کا بھی بہت بڑا حصہ تباہ ہو جائے گا اس سے. لاہور پہ ایٹم بم گرا تو جالندھر گیا, نہیں آئی بات. جو لاہور کے بارڈر پہ جتنے انڈیا کے شہر ہیں گئے کام سے, وہ سارے بھوکے مریں گے, سارے مر جائیں گے, بیمار لنگڑے معذور ہو جائیں گے. تو انڈیا نہیں چلا سکتا ایٹم بم, پاکستان چلا سکتا ہے. کمال کی بات یہ ہے, انڈیا پہ اگر اللہ نہ کرے کوئی کسی پہ چلائے, ہم تو نہیں چاہتے, لیکن کیونکہ فاصلہ بہت ہے. اسرائیل اتنا چھوٹا سا ملک ہے, اس پہ اگر پاکستان نے ایٹم بم پھینکا تو مصر, اسرائیل تو تھوڑے سے ہیں, مصری کتنے زیادہ ہیں, ادھر شام ہے, ادھر لبنان ہے, ان سب کی ایسی کی تیسی. وہ بولیں گے ہمیں کیوں مار رہے ہو بھائی تم؟ یہاں ہر آدمی پاکستان کے پاس ایٹم بم میں چلاتا کیوں نہیں ہے, ایٹم بم میں چلاتا کیوں نہیں ہے, ایٹم بم میں چلا, اس ایٹم بم کا فائدہ کیا؟ بھائی فائدہ یہ ہے کہ آپ کی طرف رخ کرنے سے پہلے دشمن 100 دفعہ سوچے گا, یہ فائدہ ہے. اب جیسے پاکستان اگر اسرائیل پہ ایٹم بم مارے تو مصر, لبنان, شام سارے آ جائیں گے پاکستانی فوج کے پاس. خدا کے لیے ایٹم بم نہ مارو, کوئی اور پٹاخہ پھوڑ دو آپ وہاں جا کے, ایٹم بم نہ مارو, ہم مریں گے. اسی طرح میرے بھائی, اگر کوئی بھی ملک پاکستان پہ ایٹمی حملہ یا کسی طرح فوج کشی کرنے کی کوشش کرتا ہے تو پھر پاکستان دفاع میں ایٹم بم دکھائے گا, بولے گا ہم تو ڈوبے ہیں صنم, تم کو بھی لے ڈوبیں گے. ایک لمٹ میں رہو, اس سے آگے. ایٹم بم کا یہ فائدہ ہوتا ہے, ڈیفنس, اور وہ ڈیفنس ہو رہا ہے. تبھی پاکستان کے وہ حالات نہیں ہوئے جو لیبیا کے اور عراق کے حالات ہوئے ہیں. یہ کس کی وجہ سے؟ بم کی وجہ سے. تو کیونکہ مرتا کیا نہ کرتا نا, ابھی تو نہیں چلائیں گے, لیکن جب ملک پہ ایسے حالات آ گئے, کوئی ہماری ریاست ہی ہم سے چھینے گا, پھر ہم کہیں گے بھائی ہم اگر پھٹ رہے ہیں نا, ہم اگر مر ہی رہے ہیں تو بھاڑ میں جب ہم چلائیں گے پھر 20 ملک اور بھی مریں گے. تو وہ 20 ملک پکڑیں گے دشمن کو, ابے بھائی خدا کے لیے ان کو نہیں مارو, انہوں نے ایٹم بم چلا دیا تو ہمارا بیڑا غرق ہوگا. لیکن ہر آدمی یہ ایٹم بم کس کام کا ہے, اس سے بہتر تو شب برات کے پٹاخے ہیں, کم از کم پھٹتے تو ہیں. ایسی سی باتیں آ رہی ہے لوگوں کی. تو یہ ایٹم بم اس کام کا ہے کہ تمہارے ملک کی لکیریں کیا ہیں, اس کی وجہ سے میں انڈیا کچا چبا چکا ہوتا اب تک تمہیں. انڈیا کو پتا ہے ہم ایٹم بم چلائیں نہ چلائیں, اگر زیادہ ہم نے کیا نا, بارڈر کے اندر گھسنے کی کوشش کی, ان کے علاقے لینے کی کوشش کی, تو جب ملک جب ہاتھ سے جائے گا ہی تو پھر فوج بولتی ہے ہم تو مر ہی رہے ہیں, ملک ختم ہی ہو رہا ہے, تو 2-4 اور بندے مار کے جائیں ہم, تو پھر وہ چلا دیں گے. تو اس لیے وہ بٹن پہ پاؤں رکھ کے کھڑے ہوتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ قریب آئے تو چلا دیں گے بٹن. تو یہ ایٹم بم اس کام کا ہے. یہ اس لیے نہیں ہے کہ اسرائیل پہ جا کے پھوڑ دیا, اور اسرائیل بھی گیا اور اڑوس پڑوس کے, اور بیت المقدس بھی گئی. تو جب وہاں جو ریز پھیلیں گی تو اس سے تو جو فلسطینی وہاں پہ وہ کہیں گے بیت المقدس ہمارے کس کام کا بھائی, ہم تو سارے لنگڑے لولے ہو گئے. تو ہر آدمی دیکھو نالج زیرو ہے لوگوں کے پاس, تبصرے ایسے کرتے ہیں جیسے اگلا وزیر اعظم یہی ہوگا. اس لیے پھینکنا چھوڑ دو لمبی لمبی, ٹھیک ہے نا, منفی باتیں کرنا چھوڑ دو. ہاں حکمرانوں پہ دباؤ ڈالتے رہو, کیونکہ یہ بہت نیک نہیں ہے ہمارے حکمران. فوج میں بھی کبھی کوئی اچھا بھی آتا ہے, برا بھی آتا ہے, ہر طرح کے ملے جو لوگ آرمی میں آتے ہیں. تو جب آپ دباؤ ڈالتے ہیں تو پھر اچھے کام کا ریشو بڑھ جاتا ہے. اس لیے دباؤ ضرور ڈالو, تاکہ ایسا نہ ہو سعودی عرب پہ بھی دباؤ ڈالو, پاکستان پہ بھی دباؤ ڈالو, تاکہ یہ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ نہ جائیں. اور یہ ایک حقیقت ہے کہ جتنی آواز ان لوگوں کو فلسطینیوں کے حق میں اٹھانی چاہیے, یہ ایک طے شدہ حقیقت ہے, اتنی آواز یہ لوگ نہیں اٹھا رہے. اگر یہ سارے اسلامی ملک مل کے مضبوط آواز بھی اٹھائیں تو بہت سارے کام ہو سکتے ہیں, لیکن یہ مجرمانہ غفلت ہے. جتنی پاورفل آواز اٹھانی چاہیے یہ وہ آواز
ہم نہیں کہہ رہے کہ بم پھینک دو یہ کر دو, اس سے بہت زیادہ مسائل خراب ہو جائیں گے. ابھی تو یہ 5ویں 3ری جنگ عظیم کی طرف حالات جا رہے ہیں, اس میں تو سارے ملک تباہ ہوں گے. پھر تو اگر دنیا نے یہودی کا ہاتھ نہ روکا, اس جنگ بندی کی کوشش نہ کی, تو یہ دباؤ ضرور ڈالو اپنے حکمرانوں پر. لیکن اگر بم چل گیا نا میرے بھائی, تو پھر وہاں سے بھی ادھر بم چلے گا, پھر پاکستان کے اتحادی ایک طرف ہو جائیں گے, ان کے اتحادی ایک طرف ہو جائیں گے, پھر بم ہی رہے گا. پھر یہ جنگ رکنے والی نہیں ہے. اور جو ابھی کہہ رہے ہیں نا ہو جائے, بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں کہہ رہے ہیں ایک دفعہ ہو جائے یار. بیٹا جب تمہارے اوپر بم برسیں گے اور جب بچے چھوٹے چھوٹے یتیم ہوں گے اور لاشیں تم دیکھو گے نا, تو تم کہو گے اللہ کسی طریقے سے اس جنگ کو ختم کر. ہاں, یہ جنگیں آپ نے دیکھی نہیں ہیں, جنہوں نے دیکھی ہیں ان سے جا کے پوچھو. اس لیے نبی نے فرمایا لا تتمنوا لقاء العدو, جنگ کی کبھی بھی تمنا مت کرو. مسلط ہو جائے تو پھر ڈٹ کے لڑو. واعلموا ان الجنۃ تحت ظلال السیوف, مسلط ہو جائے یقین کر لو جنت تلواروں کی چھاؤں میں اللہ نے رکھی. کیسی پیاری حدیث ہے, بڑا مزہ آتا ہے. مت تمنا کرو جنگ کی, ہو جائے پھر بھاگو نہیں میدان سے, پھر لڑو ڈٹ کے, اور یقین کر لو جنت اللہ نے کس میں رکھی ہے, بموں کی چھاؤں میں رکھی ہے. تو خلاصہ میری بات کا یہ نکلا, جب تک پوری نالج نہ ہو بات نہ کرو, چپ کر کے آرام سے, نہ کسی کو اچھا کہو نہ کسی کو برا کہو. بولو بھائی ہمیں نہیں پتا یار, ہم تو گھر کے آلو پیاز ٹماٹر سے فرصت ملے گی. دعائیں کرتے رہو اور اپنے حکمرانوں پہ دباؤ ڈالتے رہو کسی بھی طریقے سے. کافی ہو گیا میرا خیال ہے, بہت ہو گیا, چلے جائیے.